औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी शहनाज, क्या हाल है? सुनेंगी आज? आज तो तफसीर की क्लास है ना? नहीं मैम, आज नहीं रहती है वो, अभी नहीं हो रही तफसीर की क्लास। हाँ, अभी तफसीर की हो रही है। आज मैंने कहा था ना कि एक दिन बीच में जुमरात को तफसीर की भी होती है, हर तीसरे वीक में। अच्छा, कल भी मैंने क्लास के एंड पे बताया था। हाँ, ट्यूसडे को बताया था कि क्लास कल तो एडवांस लेवल की थी ना, उसमें थी शायद आप एडवांस लेवल में भी। चलिए सुन लें, कुरान मजीद ही है ना, उसको सुनने में क्या है। अगर टाइम है तो सुन ले, नहीं सुनना चाहती, टाइम नहीं है तो फिर अपने काम कर ले। ठीक है, हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। हमारा 17वां पारा आज शुरू हो रहा है, 17, और नई सूरह है हमारी सूरतुल अंबिया। बहुत ही जगा देने वाली सूरह है, और सारी इंसानियत के लिए यह सूरह, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हर इंसान के लिए यह सूरह नाज़िल हुई। और जो कदीम सूरतें हैं उनमें से है, कदीम सूरतें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना, कुछ सूरतें जो है कदीम सूरतें हैं, उनमें से। तो और मक्की जिंदगी के आखिर में नाजिल हुई है, ये भी ख्याल रखना है। सूरतुल अंबिया जो है, उस जमाने को ज़हन में लाएं जब मक्की जिंदगी थी और अभी हिजरत नहीं हुई थी, और उसके आखिरी जमाने में ये सूरह नाजिल हुई थी। और कुफार और मुशरिकीन जो मक्का के थे, उनको होश दिलाया जा रहा है सूरह में, और फिर हर इंसान को, दुनिया के और हर मुसलमान को भी, सभी शामिल है ना। चलिए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। आप लोग निकाल लें अपना लेसन, और फिर मैं शेयर तो कुछ करना नहीं मैंने आपसे, आप लोग खुद अपना कुरान ही निकालेंगे और तर्जमा सुनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दुआ के साथ। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, पता नहीं खराश हो रही है सुबह सुबह। इंशाल्लाह करते हैं। तो हमारी आयत 1 to 50 है सूरतुल अंबिया। आप आ जाएं आयशा, चल करते जी, हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। 1 से कहाँ तक पढ़ना है? आपकी मामा ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है अब। और आपका एग्जाम हो गया, कैसा रहा? हाँ, मेरा जी जी जी। चलो ठीक है। तो हमारा नया पारा शुरू हुआ है ना आज, तो इंशाल्लाह अभी 17वां पारा है, तो अभी तो काउंट डाउन शुरू हो रहा है ना, बल्कि 15वें पारे हाँ से काउंट डाउन शुरू हो गया है। तो अभी इसको चिपके रहें थोड़ा, और फिनिश करें कुरान को, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए ना। अल्लाह ताला जी, फरमाएंगे ना, इंशाअल्लाह। क़यामत दिन वाले दिन मेरी एक ही किताब थी और उसको भी तुमने नहीं पढ़ा। समझा? पढ़ने का जी, मतलब ये, पढ़ते तो रहते ही हैं हम, लेकिन वो वाला पढ़ना जो है लेकिन ना, समझना है ना। समझना है और अमल में लाना है। ठीक है, और दूसरों तक भी पहुंचाना है, जहां तक हो सके आपकी एबिलिटी है वो आपने करना है। तो जो जो है अपने बिल्कुल, अपने हिस्से का काम करके जाए दुनिया से। इंशाअल्लाह ताकि बिस्मिल्लाह। दुनिया से भी जाना है, और जाना भी अल्लाह के पास ही है। ये नहीं कि हमने कोई अल्लाह के पास कहीं नहीं और जाना, जो जाना है। हमारा सवाल जवाब नहीं। इस सूरत में यही कहा जा रहा है, बस इसी को सुनने और लेके चलें। चलिए पढ़िएगा, 2-3 आयतें कर जी लें शुरू की। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबा, करीब आ गया, लिन्नासी, लोगों के लिए, हिसाबुहुम, हिसाब उनका, वहुम, और वो, फी गफलतिम, गफलत में, मोरिदून, एराज करने वाले हैं। माँ नहीं, यतीहिम, आता उनके पास, मिन जिक्रिम, कोई जिक्र, मिन रब्बिहिम, इनके रब की तरफ से, मुहद्दसिन, नया, इल्लस्तमाउहु, इल्ला, मगर, अस्तमाउहु, वो सुनते हैं उसे, वहुम, जबकि वो, यलअबून, वो खेल रहे होते हैं। आगे पढ़िए।
لاہیتن غافل ہیں، قلوبہم دل ان کے، واسروا اور چپکے چپکے کی، النجوى سرگوشی، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، حل نہیں ہادہ یہ الا مگر بشرم ایک انسان، مثلکم تمہارے جیسا، افتأتون کیا پھر تم آتے ہو، السحر جادو کو، وانتم جبکہ تم تبصرون تم دیکھتے ہو۔ کرنے اگلی آیت پہ سمیع العلیم تک کر لیں۔ جی، قال کہا، ربی رب میرا، یعلم جانتا ہے، القولا ہر بات کو، فی السمائی آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہوا اور وہ، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، پھر میں سوال کرتی ہوں آپ سے۔ ایک طرح جو ہوتا ہے نا، یہ باب افتعال سے ہے نا، تو اس میں جی بہت ہی قریب آنے کا معنی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا معمولی صحیح، قریب آنے کا نہیں ہے، یعنی بہت ہی قریب آ گیا۔ بہت ہی قریب، صحیح۔ ہاں، اور للناس سے تو ہر آدمی مراد ہے، ٹھیک جی ہے۔ تمام اور لوگ، صحیح۔ حسابہم کا مطلب ہے اس کا محاسبہ، یعنی حساب کیا ہوتا حساب ہے، کتاب ان محاسبہ کا، ہوتا ہے نا، ہمیں دنیا میں خود جی ہی کر لینا تھا۔ اور دعا جی بھی ہے نا کہ وہ جو مانگتے ہیں، حاسبنا حسابا یسیرا والی، وہ دعا بھی جی مانگنی چاہیے۔ دنیا اور آخرت کا محاسبہ، حساب ہم سے کیا مراد ہے یہاں پہ، قریب آ گیا لوگوں کے لیے ان کا حساب، یعنی دنیا اور آخرت کا محاسبہ، وہم اور وہ کیا ہے، فی غفلتن۔ اب غفلتن کے نیچے تنوین آ رہی ہے، دیکھو اس کی نکرہ لایا گیا، اس کی وجہ ہے، یہ ہوں اس کو کہتے ہیں نون، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں، ہوں یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بھاری غفلت میں پڑے ہوئے، صحیح، نہیں بلکہ یہ تنوین تقویر نہیں ہے، تنوین عظمت۔ اس تنوین کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ کل پرسوں مجھے ایک سوال بھی آیا تھا، اسٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ سر کچھ بتا رہے تھے تو ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ تنوین کا مطلب تو ایک ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، پھر میں نے اسے بتایا کہ جی تنوین کی نقاب پڑھا بہت ہوا سی تھا بیٹی کو۔ قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ تنوین اچھا اچھا تعظیم ہے، تنکیر نہیں ہے۔ تنکیر ہوتا ہے قلیل کے معنی میں، یعنی اچھا، بہت ہی ہاں، لیکن یہاں پہ یہ یعنی بہت بھاری عظمت یعنی عظیم سے ہے نا، ہوں یہ تنوین کون کیا ہے، تعظیم ہے۔ اور موردون تعظیم، آپ کا صحیح۔ پتہ ہے، آپ کو یہ اسم ہے یا فعل ہے، موردون؟ یہ فیل ہے نا، اعراض کرنے والے لوگ ہیں نا۔ ہاں، اراض کرنے والے فعل تو نہیں ہوتا نا، وہ تو اراض کرتے ہیں، یا وہ ہوگا نا، میم سے جو اچھا لفظ شروع اعراض ہوتا ہے کبھی بھی فعل نہیں ہوتا، وہ کبھی صحیح، بھی فعل نہیں ہوتا۔ فعل کبھی دیکھا ہے آپ نے میم سے شروع ہوتا ہوا؟ نہیں دیکھا تو نہیں۔ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو صحیح، موردون جو ہوتا ہے، جب بھی آپ والے کا ترجمہ، اب اس میں دیکھیں کوئی زمانہ آ رہا ہے، یہ تو والے کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے، عابدن جی عبادت کرنے والا، شاکرن شکر ہوں ادا کرنے والا۔ تو یہ جو والے جی، کا ترجمہ آپ دیتے ہیں نا، تو یہ اسم کو دیتے ہیں، کوئی زمانہ اچھا اچھا، نہیں صحیح ہے، نہ اس میں کوئی صحیح کام کام ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ باب جو ہے نا، مزید فی سے یہ اسم الفاعل ہے، صحیح، مفعل کے وزن پہ آتا ہے، موردن، اور اس سے جمع مورد، پھر بنی ہے، دو اراض کرنے والے یا دو سے زیادہ جو ہے جمع میں آ جی جاتا السلام علیکم. میجورٹی۔ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہوریا؟ Yes, I just wanted to confirm like کہ موردون تو اسم ہے لیکن اس میں عرضہ جو ہے وہ فعل ہے بیسیکلی آرادہ یوردو، اعراض کرنا. آرادہ عرضہ یوردو، جی دیکھیں اس نے راز کیا، اس جی نے جی راز کیا، یوردو عرضہ وہ راز جی کرتا ہے، جی اس میں تو زمانہ آ گیا جی نا، تو وہ اس تو کے فعل ہے، اندر فعل موجود ہے. فعل ہے مہم. لیکن زمانہ نہیں ہے نا، دونوں چیزیں ہونی یہ چاہیے۔ زمانہ نہیں ہے. That's right. موردون اعراض کرنے والے ہاں بیسیکلی تو یہ زمانہ اسم نہیں ہے نا، ہے نا، تو جی آرادہ یہ یوردو سبجیکٹ میں میں آ تو جاتا یہی تو فرق ہے فعل میں اور اس میں نا، ہے. جی جی تو آپ کو جی یہ تھوڑا سا اس میں سبجیکٹ ٹھیک ہے۔ سبجیکٹ میں آ جاتے ہیں یہ نہیں. ہاں سبجیکٹ میں یہ آ جاتا ہے بیسیکلی، تو یہ صفت بھی ہے نا، رات برتنا، جی جی لوگوں کی ہاں یہ صفت بھی بھی کہہ ہو سکتے سکتی ہیں یہ وہ ہے، بھی لیکن ہے. یہ اسم الفاعل، صفت بھی ہے. اس کو اسم الفاعل کہتے ہیں۔ ایک فاعل ہوتا ہے اسم جو فعل الفاعل. کا اوکے ہوتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے جو صحیح فعل صحیح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فاعل ہوتا صحیح ہے جو کہ
اسم الفائل ہوتا ہے. اب اسم الفائل اور فائل میں کیا فرق ہے؟ عائشہ کو تھوڑا سا اسم آئیڈیا ہے کہ الفعل فائل اور اسم الفائل میں کیا فرق ہے؟ فائل تو وہ ہوتا ہے نا جو مطلب فیل کو جو ہے نا وہ کیا ڈوئر کہتے ہیں جسے جو، کہتے ہیں نا، جسے ڈوئر ہاں کہتے ہیں، ہے نا. جسے ڈوور کہتے ہیں جو ہاں، کام کر فیل رہا کو ہوتا ہے، کرنے والا. اور اسم جی فیل کو الفائل کرنے جو والا. ہوتا ہے، اسم الفائل جو ہوتا ہے وہ خاص وزن پہ آتا ہے. جیسے فائلن کے وزن پہ آ جائے تو عابدن، شاکرن، ہے نا، یہ سب اسم صحیح الفائل ہے. لیکن فائل تو صحیح کوئی بھی ہو صحیح، سکتا ہے، کوئی ضمیر بھی ہو سکتی ہے، ہوا بھی ہو کوئی زمین سکتی ہے، بھی ہو ہم بھی، سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح لیکن اسم الفائل جو ہوتا ہے وہ خاص فائلن کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک. تو فائلن کے وزن پہ کب آتا ہے؟ جب وہ مزید فی سے نہ ہو، وہ ثلاثی مجرد سے ہو. فائلن کے وزن پہ تب آتا ہے جب فعل سب آپ کا آتا ہے. ثلاثی مجرد کا ہو. لیکن جب مزید فی صحیح. کا فعل ہو تو پھر اس میں ہوں، مفعلن کے وزن پہ آتا ہے. جیسے یہ مفعلن کے، موردون آیا ہے. جیسے موردون آیا ہے، تو یہ اصل میں تو صحیح. موردن ہے نا، مفعلن کے ہوں، وزن پہ. لیکن پھر اس کی مثنیٰ بھی بنا سکتے ہیں، جمع بھی بنا سکتے ہیں. جیسے صحیح. عابدن کا مثنیٰ عابدانی اور عابدونہ بنا لیتے ہیں، ہے نا. ہوں. صادقن، صحیح. صادقانی، صادقونہ بنا لیتے ہیں. صادقانی. یہ صحیح. اتنی انٹرسٹنگ باتیں، اگر آپ کو ان کا چسکا لگے نا تو آپ چھوڑے نہیں گے. قرآن کے ایک ایک لفظ ہم اس طرح سمجھے. مجھے یہ لگ گیا تھا، لگا چسکا تو مجھے خیر کسی نے کیا لگانا تھا، لیکن میرے اندر تھا کہ میں ان کو سیکھوں کہ قرآن کے الفاظ کیسے بنے ہوئے ہیں سمجھنا ہے. اور ان کا صحیح ترجمہ یہاں جی پہ یہ والا کیوں آ رہا ہے، جی یہاں جی پہ یہ والا کیوں آ رہا ہے، کیونکہ ترجمہ بدلتا رہتا ہے. ابھی آپ ہاں جی اور جی کی بجائے جب کے ترجمہ کر رہی ویسے تھی نا. اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہو یا مطلب پہلے جیسے گرامر یاد سیکھنی چاہیے، کرنا پہلے ہو عربی زبان تو سیکھنی پہلے، چاہیے. ہاں جی، یہ چیزیں بہت ہیلپ کرتی عربی ہیں زبان میں ہماری. زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اگر آپ کو اچھا ٹیچر مل جی جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ جی بہت جی جلدی آپ کو پہنچا دیتا ہے. 5-6 مہینے میں آپ قرآن کا ترجمہ خود کرنا شروع کرتے ہیں. 5-6 مہینے کوئی زیادہ جی نہیں ہے ٹائم. جی تو اس میں آپ کو پورا کرا کے یہ چیزیں موٹی موٹی سب اور ٹو دا پوائنٹ بتا کے، جیسے میں نے ابھی ٹو دا پوائنٹ بات کر دی نا، میں نے کوئی لمبی بات نہیں کی، تو میں نے تھوڑا جی سا جی بتا دیا آپ لوگوں کو. اسی طرح میں، میرے دوسرے بھی گروپس ہوتے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا ان کو بتاتی ہوں، تو وہ کہتی ہے اتنا ہمیں ہیلپ فل ہوتا ہے کہ جی یعنی جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آپ کی باتیں ہوتی ہیں. جیسے ان کے بعد اللہ آ جائے، ہے نا، تو ان کا ترجمہ اگر نہیں کرنا، نفی میں کرنا ہے. ماں کے بعد اللہ آ جائے تو نفی میں کرنا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا، یہ تو معمولی چیزیں. اچھا، میں اب آپ سے سوال کر لیتی ہوں. یہاں پہ دوسری آیت میں من ذکر ایک آیت. منٹ میں دروازہ کھول دوں، 1 منٹ. اچھا چلیں کھول، میں سوال بعد میں کرتی ہوں. تو امرین بھی آ گئی ہیں، شکر ہے، پچھلی بار بھی نہیں تھی. افشین بھی موجود ہیں. افشین تو ہمارے کراچی سے ہیں، ٹھٹھا سے، لڑکانہ سے ہیں یہ، ماشاءاللہ. آپ کے پاس ٹائم کیا ہوا ہے؟ دن کا ہے، 2:30-3 بجے ہوں گے میرے خیال میں پاکستان میں ابھی. 3:30 بجے، 3:15 3:15 ہوئے. 3 بجے میں نے کلاس شروع کی تھی نا. بہت اچھا ٹائم ہے، اس وقت سب فارغ ہوتے ہیں نا. تو قرآن تو سبھی کے لیے نا، سبھی کو سننا چاہیے. اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کون آئے اور کون نہ آئے. میں تو سب کو ہی کہتی ہوں آئیں سنیں. کچھ ایک بات لے کے چلے جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگوں کو نا بالکل زندگی ان کی اوور ٹرن ہو جاتی ہے، 360 پہ ان کی ٹرن ہو جاتی ہے کچھ سن کے. کوئی ایک حدیث ہی سن لیتے ہیں. اب میں طارق جمیل کا آپ کو انٹرویو سن رہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایک حدیث میں نے سنی، میں ایسے ہی گیا ہوا تھا، مجھے کوئی دوست ہی لے گیا تھا کسی اس میں سیروزے میں، تو میں نے ایک حدیث سنی اور وہاں سے پوری. اور اس میں بھی یہی بات وہ بتا رہے تھے کہ اگر تم غفلت کی زندگی میں مر گئے، یعنی حالت میں مر گئے، تو تمہیں کون سے فرشتے لینے آئیں گے؟ عذاب کے فرشتے لینے آئیں گے. اور اگر تم سیدھے رستے پہ تھے، اپنی مطلب اللہ کے رستے پہ چل رہے تھے، تو تمہیں دوسرے رحمت کے فرشتے لینے آئیں گے. اتنا فرق ہے. اور پھر انہیں عذاب کے فرشتے کا بتایا کہ وہ کس طرح جان نکالتے ہیں. تو یہ بالکل وہی بات ہے، ریلیٹ کر گئی ہے یہ بات. رات کو ہی میں نے سنی ہے. وہاں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ غافل اگر، اور پھر میں نے سوچا کہ میں تو غافل ہوں، میں تو آج پہلی بار آیا ہوں، وہ بھی دوست کے کہنے پہ آیا ہوں. تو اگر میں آج مر جاؤں تو میرا کیا انجام ہے؟ کون سے فرشتے آئیں گے؟ تو پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں وہ سیروزہ میرا، پھر میں نے 3 چلے وہاں پہ کیے، یعنی ایک 40واں میرا ختم ہوا، پھر میں نے دوسرا کر لیا، پھر تیسرا کر لیا. یعنی وہ جو 40 روزہ لگاتے ہیں نا یہ لوگ تبلیغی جماعت میں. تو کہتے ہیں وہ اتنے کوئی اچھے تھے، انہوں نے اتنی اچھی طرح وہ حدیث بیان کی، تو بس وہاں میری زندگی پلٹ گئی. اور آج کتنوں کو ہدایت دے چکے ہیں وہ. ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن وہ خود کہنی ہے ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، بس وسیلہ بناتا ہے نا اللہ تعالیٰ.
کسی سے ملاقات کرا دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے. جب اس نے بدلنا ہوتا ہے، انسان کے دل میں خیر دیکھتا ہے، تو وہ جب خیر دیکھتا ہے تو پھر اس کو ہدایت کا راستہ بھی مل جاتا ہے. تو اب میں آپ سے میں سوال کر رہی تھی ذکر کے بارے جی میں. جی دوسری آیت میں ذکر سے کیا مراد ہے؟ نصیحت میم. نہیں، جن سے میں نے سوال کیا نا وہی بولیں گی. کہاں ہے؟ آئی نہیں واپس ابھی عائشہ؟ جی میں آ گئی ہوں میں ہاں تو بس وہ آیت دیکھ رہی ہوں. دیکھیں ما یاتیہم من ذکر. جی جی آتا ان کے پاس کوئی ذکر، مطلب کوئی ان کے پاس کوئی پیغام، کوئی پیغمبر. آم، یہ رکھی مشرکین مکہ کے سامنے، جی ان کو رکھ کے کریں بات. من ذکر یعنی ان کے پاس کوئی وحی الہی آتی ہے، جی ٹھیک ہے. وہی الہی آ گئی، کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام، کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پیغمبر کوئی تو اللہ آ ہی تعالیٰ کی چکا ہے نا، بات. 13 سال ہو گئے ہیں اب، یہ تو جی آخری دور ہے نا ماں کی جی زندگی کا. آخری دور ہے. تو اس میں ذکر سے کیا مراد ہے؟ یا تو وحی الہی ہے، یا وہی قرآن ہے، نصیحت ہو گئی، نصیحت ہے، یا یعنی پیغام کوئی ہو بھی گئے ان کا. جی قرآن ہے، نصیحت ہے، قرآن یہ کی تینوں آیتیں چیز. ہو گئی. کوئی نصیحت کی بات. جی آج کل دیکھیں تو سوشل میڈیا کا دور، آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ گزارتے رہتے ہیں. سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر. صدر کتنی جاؤ اچھی چیزیں. صحیح. اور بعض لوگ کلک ہو جاتی ہے ان کو، اور اس آپ کو پھر بالکل ان کو اتنا، وہ ایک بندے نے بتایا تھا کہ میرا سے وہ مس ہو گئی نا، میں نے ایسے ہی اس کو آگے کر دیا. تھوڑا سا میں نے پڑھا اور میں نے پورا سنا نہیں، اور صرف میں نے ہیڈ لائن پڑھی، اور پھر بعد میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کہاں گئی چیز، اور پھر مجھے ملی تو میں نے پوری سنی تو میری زندگی ٹرن ہوئی. تو اب وہ کسی نے صحیح ڈالی ہے پوسٹ نا، تو ایک ہی پوسٹ بھی اگر آپ کی وہ بالکل. ہو تو بعد دفعہ کر جاتی ہے کام اپنا. تو یہی ہے ذکر وہی الہی، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے اور نصیحت کی بات بھی آ جاتی ہے. جی اچھا اب آ جاتے ہیں پہلی آیت پہ. تو حسابہم سے کیا مراد ہے؟ حسابہم تو کیا کہتے ہیں کہ مطلب یاد، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کا جو حساب ہے ہم، جو دینا ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کا حساب شروع ہو گیا. ہاں بالکل، قیامت کا دن، ٹھیک ہے. اور قیامت کا حساب نہیں، قیامت کا دن. اور دوسرا کیا، قیامت کے دن قیامت کا دن تو انسان کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اس پہ تو قیامت موت آئے کے گی نہیں ساتھ ہی نا. ہر انسان کی قیامت جو ہے اس کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے اچانک. اس کی کیا جی آ جاتی ہے، اس کی اور وہ دن پتہ نہیں ہے، اس لیے تیار تو ہر وقت رہنا ہے. دل کر. اب کیا اس کے لیے تو وہی قیامت کا دن ہے نا. جی تو اس حسابہم سے مراد یہ ہے کہ اس کے محاسبے کا دن. اور کوئی محاسبے کا پتہ دن نہیں ہے ہے، کب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سب کھڑا. کے سب شروع ہو جائے. انسان جیسے ہی فوت ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، اس کی روح جا کے. وہ یہاں صحیح پہ 6 دن فریزر میں پڑا رہتا ہے، لیکن وہ اس کی روح پیش ہو جاتی ہے، اللہ سجدہ کرتی ہے جا کے اللہ تعالیٰ کو. اگر وہ نیک بالکل. روح ہے تو اس کے فرشتے پھر تو اس کو، پتہ ہے، آسمان کے دروازے کھل نیک جاتے ہیں. فرشتے جو ہوتے ہیں نا، نیک فرشتے ہوتے ہیں، وہ روح نکلنے میں مدد کرتے ہیں، اس بندے کو دباتے ہیں تاکہ اس کی روح آرام سے ہوں نکل جائے. لیکن برے فرشتے کیونکہ وہ نکلنا نہیں چاہتی نا، ان کو پتہ ہے کہ اتنے ڈرونے فرشتے ہیں اور ہمارا تو انجام اچھا نہیں ہے، تو وہ اندر چھپتی ہے. صحیح. تو وہ اس کو مارتے ہیں کوڑوں سے کہ تم نکلو ابھی باہر. اور اس کی تو نک مکھن میں سے بال کی طرح نکال کے لے جاتے ہیں نیک بندے کی. یہ فرق ہے، موت سے جی ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا آگے کیا ہونا ہے. اور یہ آگے میں کیا ہونا ہے. قرآن مجید اور کی جیسے آیات کہا بتا تھوڑی رہی ہوں. سی دیر ہو گئی ہے نا. سورۃ الغاشیہ ہے شاید، یہ اس میں سارا بتایا گیا نا. سورۃ النازعات نازیات، ہاں، والنازیات غرقا. اوپر کا. ڈوب کے نکالتے ہیں جی فرشتے. تو اس کو ٹائم کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ ٹائم ہمیں قرآن کی محفلیں ہی یاد کرواتی ہیں، اور کوئی نہیں یاد. اچھا لاہیتن سے کیا مراد ہے؟ غافل ہیں، مطلب یہ کہ وہ ہاں، جو اللہ سے ہے نا، لام ہا واو روٹ ورڈ ہے نا اس کا. جی ہاں، لہ کام جو ہوتے ہیں نا، جیسے جی آج کل یہ آ گیا ہے ہمارے ہاتھوں میں سیل فون آ گیا ہے، تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، بچے بھی پڑھے میں. ایکسٹرا کی ایکٹیویٹیز جو بھی ہیں، جو ہماری ہاں. ضروری بھی نہیں ہے لیکن ہمیں فریش ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. تو لاہیتن کا مطلب ہے، لاہیتن تو اگلی 3 آیت میں ہے نا، اس میں اس کو آپ نظر میں رکھیں. یعنی وہ دنیا کی دلچسپیوں میں پڑے ہوئے جی ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. غفلت میں پڑ گئے ہیں. وہ جو انٹرٹینمنٹ جو ہم، اب ہر کوئی ایک ہی بات کرتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے تو ہمیں جینا چاہیے. ہاں، تو لاہیتن ہر وہ چیز مراد ہے جو اپنے اندر انسان کو اتنا مشغول کر لے، چاہے وہ گیمز ہوں. گیم جب آپ دیکھنے بیٹھتے ہیں تو ذرا بچوں کا حال دیکھیں، وہ اتنا کو 1 سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہلتے، کچھ صحیح. مس اور نہ ٹائم ہو کا بھی جائے. نہیں پتہ چلتا. دیکھنے والے بھی
मैंने तो देखा है जी कि वो अहम चीजें भी भूल जाए कि और फिर हर चीज हर वो चीज मुराद है जो इंसान को अपने मकसद से हटा दे। मकसद क्या है? सही, दुनिया में आने का एक मकसद है ना। बिल्कुल हम्म, तो अल्लाह ये की इबादत। दुनिया की जिंदगी तो अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है जैसे आप किसी होटल में जाते हैं और रहते हैं, वहां पे कितना काम करते हैं, 1 या 2 दिन। बहुत हुआ तो हफ्ता तो आप उसको सजाने बजाने वो सब करने लग जाते हैं। आप तो अपना जैसा भी टाइम, होता है गुजारा हाँ, करते हैं। आप करते हैं, वो क्लीनिंग वाले खुद ही आते हैं उनको करनी है, तो उनको पता होता है कि अगर रोज क्लीनिंग ना की तो ये तो जमा कर जाएंगे गंद, है ना। तो वो फिर डेली, सही, अभी हम भी उम्र पे गए हुए थे तो वो डेली आके कहते थे अपनी उनके पास एक चाबी होती है लेकिन वो इजाजत के बगैर नहीं, अगर आप बोर्ड पे बाहर लगा जाए कि डोंट डिस्टर्ब हम्म, तो वो नहीं करते फिर। लेकिन सही, अगर आप ना लगाएं तो उनका इसका मतलब होता है कि वो आपकी क्लीनिंग कर सकते हैं अंदर आके। हम्म, तो वो फिर पीछे पड़ पड़ के करवाते हैं क्योंकि फिर उनको एक साथ करनी है, एंड पे ना मुश्किल हो जाती। तो हम सही, तो नहीं करते ना, हम तो उधर ही सब अपना टावल हर चीज छोड़ के आ जाते हैं ना। बिल्कुल तो यही हाल दुनिया का भी होना चाहिए हमारी, ये दुनिया भी इसी तरह है जैसे आप, सही, बल्कि किसी का मैंने सुना था कि बैतुल खुदा में जाते हो और कितनी देर रहते हो, वापस आ जाते हो अपना काम करके, यही जिंदगी है। इसी को इतना ही समझे। सराय में, सराय का मतलब होटल ही है ना। बिल्कुल जैसे सराय में आपने काम किया, सफर कर रहे हैं, किसी रास्ते में रहे हैं, तो बस पहले सराय होते थे, अब होटल हो गए। तो उसमें आप ये तो नहीं करने जाए, या आप रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे बैठे हैं तो उसको अपनी जगह तो मस्कन तो नहीं बना लेते, आपने वहां से जाना है, ट्रेवल करना है। तो ये बातें सही। जहन में रख के जिंदगी गुजारा करें, उतना ही करें जितनी जरूरत है। लोग घर जितने बना, जरूरी सामान होते हैं हम लेके जाते हैं, बाकी हम वहीं छोड़कर वापस आ लोग जाते क्या हैं। करते हैं, लोगों का सबसे बड़ा एम होता है कि हम घर बनाएं, हम किराए के घर से सही, निकलें और घर बनाएं। और वो उस सही, बेचारे ना बच्चों को अच्छा खिलाते हैं ना खुद अच्छा खाते हैं, और पैसा जमा कर करके वो क्या करते हैं, वो घर बनाना है। और जब घर बना चुके, गाड़ी भी नहीं लेते ना, ट्रेवल करेंगे, सही, बसों में धक्के खाएंगे। और जब बूढ़े हो जाते हैं, हिलने जुलने के काम, तो घर बन जाता है, तो फिर अगली बुलावा आ जाता है। फिर घर किसके बिल्कुल लिए? बच्चों के लिए। उसको औने पौने बेचें, जो मर्जी है उसको खराब करें, करें। गंदा करें। दूसरों को क्या कदर है? बहुओं को आखिर क्या कदर है? उनको तो कोई कदर नहीं है, उनको तो फ्री का मिल गया ना। बहुएं हो या कोई भी औलाद हो, वो इसी तरह करते हैं। कोई भी औलाद हो, माँ बाप के कोई वो पैसे के नहीं। साथ भी ऐसे ही करते हैं, बच्चे आए हुए के साथ, और वो भी करते हैं। तो इसलिए अपनी जिंदगी सही, अच्छी गुजारें। सही। ठीक है, ओके। मैं देख लिया आपका मैसेज। अच्छा, इसके बाद आपका क्या है, थोड़ा सा सवाल कर लेती हूँ। वह हुआ समीउल अलीम आया ना, जी, किस किस मुनासबत से ये आया है? क्यों आया यहाँ पे वह हुआ समीउल अलीम? ये पीछे जो एक एक्सप्लेनेशन है ना कि बहुत सारे लोग जानबूझकर भी हम्म, मतलब नहीं ध्यान देना चाहते या गाफिल रहते हैं हम्म, अपने कुछ को तो चलें ठीक है, हम कह सकते हैं कि इल्म नहीं होता। हम्म, कुछ होते हैं जो जानबूझकर नहीं इल्म लेना चाहते, तो अल्लाह ताला नियतें जानते हैं, खूब जानने वाले हैं, सुनते हैं। अच्छा, मैं दोबारा और कहूंगी, मक्का के लोगों को सामने रखें, वो जो सरगोशियों की बातें हुई है ना, वो यहाँ पे बात हुई, जो आयत आपने पढ़ी है कि लाहियतन कुलूबुहुम व असर्रुन नजवा। तो उन्होंने एक बनाया हुआ था ना, दारुल अरकम तो था ना मुसलमानों के लिए, जी मुसलमानों का, इन जी दारुल नदवा था शायद इनका। दारुल अरकम तो मुसलमानों ने बनाया था ना। हाँ, दारुल नदवा था ना इनका, जहाँ पे ये बैठते थे और वहां बैठ के, हम्म। तो ये मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों और, के खिलाफ जो साजिशें करते थे, ठट्ठे और उड़ाते थे नबी सल्लल्लाहु उनके। अलैहि वसल्लम को फिर शायर और क्या कुछ भी जादूगर, बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। ठीक है। तो वो तो डिक्लेयर करते थे। यहाँ पर अहले मक्का की और वो सरगोशियों मतलब की ये बात, मानने को नहीं तैयार थे ना कि वो इंसान कैसे हो सकते हैं। असल में और बताना इंसान है तो हम उसकी मकसूद है, माने, मकसूद है हर इंसान को कि छुप के बात करोगे या खुलेआम करोगे। जो भी करोगे हाँ, अल्लाह अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाले और जानने वाले। जानने यानी वो वाले हैं। सरगोशियों की बात है ना कि वो छुप के करते थे, जी, सामने तो नहीं करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो, वही मुनाफिकीन की भी बात हो रही है, इसमें तो सभी को लपेटा जा रहा है ना। फिर उसके बाद सही। अहले मक्का छुप छुप कर क्या सरगोशियां करते थे? मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की वो जो प्लानिंग्स करते थे, या नबी हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत बातें करते थे। हाँ, उनके कलाम को कहीं जादू कहीं वो, कहते थे, जी, है ना। कहीं कहीं वो एक्सेप्ट भी करते थे कि ये जो कलाम है
وہ کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی یہ کہیں مطلب کبھی ان کے منہ سے ایسا بھی نکل جاتا تھا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہی پلاننگز کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، ان کو کیسے بس یہی پریشان کرنا ہے. کہتے تھے کہ یہ بشر ہے ہماری طرح کا، یہ رسول کیسے ہو جی. سکتا ہے، اور اس کی باتیں ہم کیوں سنیں. اور دیکھیں ایک گھر یتیم جو والے تھے، بھی مطلب ہمارے کوئی جو ہے نا، اسٹیٹس ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کی وہ ہمارے بات گھر مانتے. والے بھی ہمیں بہت ہلکا لیتے ہیں نا. کوئی بھی جی بندہ ہے، کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے، گھر والے اس کو ہلکا ہی لیتے ہیں. تو یہی حال تھا ان بالکل کا. بالکل وہ کہتے تھے یہ تو ہمارے بالکل. ہی جیسے ہے، اور بشر ہے، انسان ہے، اور اس کے بھی وہی تقاضے ہیں جو ہمارے ہیں، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، یہ سارا، تو یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. وہ سمجھتے کیسے تھے نبی کہ ہوتے نبی ہیں؟ کوئی اشرف المخلوقات چیز ہے کوئی. تو وہ تو جی، نہیں ہے نا، یا وہ پھر تو یہ کہ کوئی سردار ہوتا. نہیں. اگر پھر فرشتہ بھی کوئی ہوتا تو وہ کہتے یہ تو فرشتہ ہے ہوں، بھائی، ہم کیسے یہ تو فرشتہ یہ کر سکتا ہے. یہی کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو ہاں، اس وقت ہم بھی ان نہیں کو کر اعتراض سکتے. ہی ہوتا. تو جن کو بالکل. اعتراض کرنا ہے ان کو کرنا ہی کرنا ہے، جن کو ماننا ہے جی، پھر آپ کے کلام کو جن کو جادو بھی. ماننا ہے وہ مان جائیں گے، جن کو نہیں ماننا آپ کچھ بھی کر لیں بالکل، نہیں مانیں بہت گے. پیاری بات ہے. اچھا، پھر اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کرتے تھے؟ آیت نمبر 5 آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی ہے یہ. چلے ٹھیک ہے، آیت نمبر 5 گویا آ جائیں. گویا آپ جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ اگر آپ لوگ پورا لیسن سن لیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ لوگوں کا پورا ریویژن کوشچن آنسرز کے ساتھ ہو جائے گا. بلکہ کوشچن لکھا بھی کریں بک کے اوپر، اس کے اوپر ہی، تاکہ جیسے ہی آپ کوشچن دیکھیں پھر روایت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال جو انشاءاللہ بھی میں ہے. نیکسٹ کلاس شروع ہونے تک میں ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے تو آ جائیے، ہو رہی ہے آپ کا ٹائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلکہ قالوا انہوں نے کہا اضغاث پریشان احلام خواب ہے، بلکہ افطراہ گھڑ لیا اس نے، بلکہ ہوا وہ شاعر ہے. فلیأتینا پس چاہیے کہ وہ لے آئے بیااتن کوئی نشانی، کما جیسے کہ ارسیلا بھیجے کہ اولون پہلے رسول. ماں نہیں آمنت ایمان لائی قبلہم ان سے پہلے، من قریتن کوئی بستی، اہلکنا ہلاک کیا ہم نے اسے، افہم کیا پھر وہ یؤمنون ایمان لے آئیں گے. اگلی آیت وما پہ کر اور لیں. نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے قبلہ کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالن مردوں کو، نو ہی وہی کی جاتی ہی ہے الیہم طرف ان کے. پس الو تو پوچھ لو اہل ذکری اہل ذکر والوں سے، ان کنتم ہو تم ان کنتم اگر ہو تم لا تعلمون نہیں جانتے. نہیں تم ٹھیک ہے، وما صحیح. اور جو جعلنا وما اور نہیں جعلنا ہوں بنایا ہم نے ان کا جسدن جسم، لا یاکلون کہ نہ وہ کھاتے ہوں، اور طعام کھانا، وما اور وما کانو اور نہیں وہ خالدین ہمیشہ رہنے والے. ٹھیک ہے. خالدین کیا ہے، ثم اسم یا پھر فعل ہے؟ خالدین کم از کم آپ کو اسم اور خالدین فعل کی اور حرف کی تو پہچان، یہ 3 چیزیں تو پہچان ہونی چاہیے قرآن میں، تبھی آپ کو ترجمے میں تھوڑا لگے گا کہ ہاں یہاں کیا ترجمہ کرنا ہے. تو خالدین خالد سے بنا ہوا ہے. جی یہ اسم ہے. اسم ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں بھی والے کا جی ترجمہ آ رہا ہے نا، دیکھا جی نہیں آپ جی نے ہمیشہ رہنے والا. جی 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 تو یہ بھی خالدن وہی فاعلن کے وزن پہ بنا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، مفعلن کے وزن پہ ہو یا خالدن فاعلن کے وزن پہ ہو، یہ اسم الفاعل ہی بنتے ہیں. اور مفعول کے وزن پہ ہو تو مفعول ہوتا ہے، اور اسم المفعول جو ہوتا ہے بس اس میں تو یہ آپ نے جیسے موردن تو آپ نے مڈل لیٹر کے اوپر زبر کر دینی ہے، بس موردن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال جس کو جتنا سمجھ آ گیا. اچھا، یہ تو ہمارا کام بھی نہیں ہے، میرا کام ہے تفسیر کے کوشچن کرنا. تو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کیا مطالبہ کرتے تھے؟ مطالبہ کرتے تھے. مطالبہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان سے کہتے تھے کہ یہ جو بھی آیت نمبر 5 دیکھیں گی تو آپ کو آنسر ملے گا. ٹھیک ہے. جی جی وہ مطالبہ یا کہتے تھے مجھے جو مرضی مطالبے کی کرنا، تفسیری سمجھ آئی. بتا دیں سارے. اچھا بیسیکلی
وہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیتیں پڑھ کے سناتا ہے یہ پریشان خواب ہیں، ان میں کوئی سینس نہیں بنتی، اور اس نے من گھڑت باتیں بنا لی ہیں، یا پھر یہ کوئی شاعر ہے، شاعر اور جی، اور اس کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم مانیں کہ یہ رسول ہے تو کوئی ایسی نشانی لے آئے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ معجزے مانگتے تھے نا، رسول ہے، جیسے بیسیکلی کہ مطالبہ جی کرتے تھے معجزے کس کا، مانگتے تھے معجزے لے کر آئے، کہ جیسے پہلے جی پہلے کے رسول جو اپنی قوموں کے لیے معجزے لے کے آئے، ایسے ہی ابھی یہ بھی ہمارے لیے جی کیا کرے، معجزہ لے کے آئے۔ معجزے لے جی اچھا، اس سے آگے آپ نے جو پڑھا ہے اس میں اہل الذکر آ رہا ہے نا، اگلی آیت 7 میں دیکھیں اہل الذکر کی بات ہو جی رہی ہے، جی 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 تو سو اس سے یہ مراد کون ہے؟ کون؟ اہل ذکر والے جو ہیں وہ اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر ان لوگوں کو یقین نہیں آتا آپ پر تو پہلے اہل ذکر والوں سے بھی جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بالکل، ان کی اس میں کتابوں میں کیا لکھا ہوا تھا حقیقت نا، ہے جو وہ کہہ رہے ہیں جی جی کہ بالکل نبی پاک آئیں گے سو بالکل حضور صلی اللہ بالکل، علیہ ان کے بارے میں، وسلم اور انہوں نے وہ مٹائی دی تھی باتیں۔ اچھا بہرحال، تو جی ابھی اس کے بعد اگلی بات، اچھا آیت نمبر 7 دیکھیں، اس میں جی زندگی کا کیا اہم اصول پتہ چلتا ہے؟ ایک یہ ہمارے لیے بھی تو اصول ہے نا، جو بھی آپ نے بات کی ہے نا، کہ جی اگر جی کہ کسی جی جی چیز کا علم نہ ہو ان تو سے اسے کیا پوچھیں آنا چاہیے، جی جی ہمیں پوچھ لینا چاہیے اس سے علم والوں سے، علماء اہل کے پاس جانا چاہیے ہاں جی علماء سو علماء کے پاس نہ جائیں، جو رجوع صحیح عالم کر ہے، سکتے جو ہیں جی صحیح عالم ہے، جی جو آپ کو صحیح جواب دے، جی وہ صحیح آپ کو گائیڈ جی کرے۔ اور یہ جو پیر جی فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے، جی یہ آپ جی کو صحیح گائیڈ جی نہیں کریں گے، ان کی تو دکانیں ہوتی ہیں، آپ کسی ایسے ہی اہل علم سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ نہیں نہیں، وہ جی تو جی بس جی وہ اور صحیح بھٹکا دیتے ہیں، وہ اور بھٹکا دیتے ہیں آپ جی کو۔ جی بالکل صحیح ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لوگ چونکہ جہالت میں، کیونکہ لوگوں کے وہ پاس ان کو نیک چوائس سمجھ نہیں ہے لیتے ہیں ٹو نا، بی آنیسٹ، ان وہ کے پیر، جانا چاہتے ہیں ہاں ٹو بی آنیسٹ لوگ جانا چاہتے ہیں کسی عالم کے پاس، تو وہاں پر لوگوں کی رسائی نہیں ہے، جو علماء ہیں وہ اتنے اویلیبل نہیں ہیں پاکستان میں، اور اتنی ہونا چاہیے، آن میجورٹی میں لائن ہونا نہیں ہے چاہیے، ان کو جو آن لائن جی اپنا جی نمبر دینا چاہیے، لیکن اویلیبل جو ہے ہونا نا چاہیے۔ آپ دیکھیں 78% طبقہ جو ہے وہ لٹریٹ ہے، سو دے ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو گو ٹو آن لائن اور جا کے اچھا ان کے آیت نمبر 8 آپ علماء نے کے پڑھی، پاس لکھیں اور آیت نمبر 8 کچھ کریں پڑھی ہے نا، جی جی تو اس کس بات کی جی دلیل ہے یہاں پہ؟ آیت نمبر 8 کو دیکھیں، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام۔ اس میں یہ دلیل یہ ہے کہ جو پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان ہیں، ہم نے انہیں ایسا نہیں بنایا کہ وہ نہ وہ کھاتے ہوں اور نہ وہ سارے انبیاء ہمیشہ کی رہنے والے ہیں، ان کے ہاں جی سارے انبیاء انبیاء کی کے بارے میں بشریت بتایا پر گیا دلیل ہے، سارے انبیاء کی بشریت جی پر دلیل ہے کہ تمام انبیاء جی بشری تھے، جی اور سارے اس بات پہ بھی صحیح دلیل ہے کہ وہ سارے مرد بھی تھے، جی مرد تھے، جو عورتیں پچھلی نہیں آیت تھے۔ میں جی 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 جو جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کہا گیا ہے نا، تو وہ مرد ہی جی ہوتے ہیں، مردوں میں سے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی جی یہ بتایا شرف صرف مردوں کو ہی حاصل ہے، انبیاء بالکل۔ جب خالدین عورتیں آیا ہے پتہ تو یہ نہیں خالدین مذکر کے جی لیے جی آ رہا ہے نا، جی ٹھیک ہے، جی اور ہم کی ضمیر بھی انبیاء کی طرف ہی جا رہی ہے نا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ عورتوں کا کام کچھ اور ہے، عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے بچوں کی تربیت، بس تربیت بچے ہو کرنا، ہاں جائیں تو جی وہ اپنے آپ کو مار دے، اگر شوہر کے ساتھ نہیں جی بھی رہنا چاہتی تو رہنے کا شروع کر دے صحیح کر کے، اور میاں بیوی دونوں کو بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے جب بچے ہو جاتے ہیں نا، جی 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 کیونکہ جی جب ان کو پھر اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ ابھی ڈائیورس کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی وہ لے کے تو وہ بہانہ بناتے ہیں اور بچے پس جاتے ہیں، وہ ساری زندگی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے بچے اس طرح جی بیچارے جو ہیں نا، تو ماں باپ کو سوچنا جی چاہیے جب بچے ہو جائیں تو پھر اس طرح کی سوچیں نکال دیں دماغ سے، جی بچوں کی تربیت پہ ماں کو خاص طور پہ خیال، اس لیے ہماری عورتیں دیکھیں نا گھر بسا، بچے ہو جاتے تھے تو وہ پھر بالکل بھی کہتی تھی کہ نہیں اب تو، اور ابھی بھی لوگ جو صحیح لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی ہمارے بچے ہیں، ابھی ہم نہیں ڈائیورس کر سکتے، ایک بھی بچہ جی ہو جی جائے تو جی آپ نہیں ایسے کر سکتے، بہت مشکل ہے، پھر بچے کی زندگی خراب ہوتی ہے، اسی کا سوچنا ہے نا
یہ بھی تو سوال ہوگا جی نا آپ جی سے، بالکل بچہ پیدا جی ہی کیوں جی کیا جی تھا اگر یہاں سے جی چھٹی کریں. اچھا اس کے بعد آپ کا ہے آیت نمبر 9 میں اچھا سے شمیم ایسا ہے کہ آپ کو جانا ہے. میں کلاس میں ہاں میں نے کام کرنے ہیں ہم، ہسبینڈ نے مجھے کہا ہے لیکن یہ کہ I'll be آن لائن ایز جتنی دیر میں رہ سکتی ہوں میں بس اچھا سنتی اچھا رہوں گی اور ٹھیک ساتھ ہے. میں کام اچھا کرتی ایک رہوں گی سوال کا ٹھیک ہے نا جواب مجھے دینے آیت نمبر جی 10 میں سے. تو دیکھیں کنسنٹریشن کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی جی میں نہیں پکاروں گی، آپ کو فکر نہیں کریں. تو میں نو ساری کوشچن پرابلم ابھی کر لیتی ہوں نا. آیت نمبر 10 میں جی جی دیکھیں کتابن سے کیا مراد ہے. بہت ہی آسان سوال ہے. آیت نمبر 10 کتابن کون سی کتاب مراد ہے؟ دس از قرآن مجید قرآن مجید ہے. جی فی جی جی ہی جی ذکرکم، جس میں ذکر الیکم ہے تمہارا کتابن جی فی ہی، اس میں تمہارا ہی جی ذکر ہے، جی یعنی انسان کا ہی ذکر ہے، اپنا جی ہی جی ذکر ہے. جی افلا تعقلون. پھر یہ کفار کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ جو یہودی تھے وہاں پر وہ قریش والے انہی کا ذکر تھا اور نہیں نہیں اس وقت جو ہے نا قریشی جو ہمارے مخاطب ہے نا یہاں پہ وہ خاص طور پہ وہ ہے نا. لقد انزلنا، البتہ تحقیق نازل کی ہم نے، اتاری ہم نے، الیکم تمہاری طرف، ٹھیک ہے، کتابن ایک کتاب، فی جی ہی جی ذکرکم. اور یہ ہمارے لیے بھی یہ سب کا قیامت تک آنے والے کے لیے ہے یہ سب، کیونکہ شروع میں الناس جی بھی کہا گیا ہے نا، تو سب سے ہی خطاب ہے یہ، جی کہ یہ جو قرآن آیا ہے جو اوکے کتاب ہے اور جی یہ جی محفوظ بھی ہے، محفوظ بھی ہے نا، اس میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جی جی تو رہے دیٹس گی بھی رائٹ دیٹس رائٹ انشاءاللہ، رہے گی بھی انشاءاللہ. تو پھر چل ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم کا آ جائیں آگے. وہ کون ہے ہمارے؟ اسٹیٹسٹکس کوئی بتا رہا تھا کہ 2 ملین پیپل جو ہیں انہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہوا ہے 2 ملین بالکل. اور پیپل نے چھوٹے چھوٹے دیکھیں اور معجزہ اگر کتنا آپ بڑا. ایز کمپیئر ٹو اینی ادر کوئی اور بھی ریلیجن کی کوئی کتاب ہو کسی نے کوئی حفظ نہیں کی ہوئی ہم، اور ادھر 2 ملین پیپل جو ہیں بائی ہارٹ دے نو قرآن لیکن مجید بدقسمتی کی بات سبحان یہ ہے اللہ کہ دنیا کی کوئی کتاب بھی عمل ہم نہیں ہے ہم نہیں سمجھے بغیر نہیں پڑھتے. کوئی بھی کتاب جی دنیا کی جی جی سمجھے بغیر نہیں سمجھ کے پڑھتے، پڑھیں تو لیکن اس کو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. حفظ بھی کر لیتے ہیں جی لیکن سمجھتے نہیں that's ہیں. یہ that's بہت the بڑی sad reality جی بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ. ٹھیک ہے بس چلیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دعائیں تو کرتے ہیں لیکن طلب بھی تو ہونی چاہیے نا بندے میں. جی 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 اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتے اوکے میری ہدایت طرف جب سے تک. سلام سب کو اوکے وعلیکم السلام السلام. علیکم ٹھیک ورحمۃ ہے اللہ فائزہ وبرکاتہ آپ آ جائیں نیکسٹ کر لیں. 11 آیت سے کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکم اور ہم نے قسم نہ کتنی ہلاک کر دی من قریاتن بستیوں میں سے کانت وہ تھی ظالماتن ظالم و اور انشانہ پیدا کیے ہم نے بعدہا ان کے بعد قومن لوگ آخرین دوسرے. ہم، علما پھر جب آحسو انہوں نے آہٹ پائی اذا جب اس وقت وہ منہا اس سے یرکدون بھاگنے لگے. آپ نے ایک لفظ چھوڑ دیا بأسنا. فلما احسو اور جب انہوں نے آہٹ پائی یا محسوس کیا، باسنا بأسنا ہمارا عذاب، باسنا ہمارا عذاب اذا ہم، ٹھیک ہے، اس جب وہ وقت منہا ہاں یرکدون. اچھا یہاں پہ اذا کا مطلب ہوگا تب یا اچانک. اذا فجائیہ بھی ہوتا ہے نا، تو یہ اذا جی فجائیہ آ رہا ہے اچانک، یعنی کوئی کام آنا. جیسے ہم ابھی کمرے سے باہر نکلے اور آگے دیکھیں گھر کے باہر چھٹا کھڑا ہوا ہے، یا پھر کوئی باہر ایسی خوںخار کتا کھڑا ہوا ہے، تو وہ اچانک والی بات ہوتی ہے. آپ نے ڈور کھولا، آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایسے آپ تو اپنے نکلنے لگے نا گھر سے، چابی آپ نے جی نکالی، لاک کرنا ہے اور جانا ہے، لیکن اچانک باہر کے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈاگ بڑا سا کھڑا ہوا ہے یا پھر پولیس کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ہے، یہ اچانک ہوتا ہے. تو اذا کا یہ بھی میننگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچانک. اذا اچانک اچانک وہ کیا ہے، منہا اس سے دوڑتے ہیں، یعنی جب وہ عذاب کو محسوس کرتے ہیں ہمارے، تو وہ دوڑتے ہیں پھر. ٹھیک ہے، جی یہ انسان کی فطرت ہے نا. زلزلہ آ جائے تو انسان کیسے دوڑتا ہے، بھول جاتا ہے سب کچھ. جی
अच्छा, ला यरकुदू, ला ला तरकुदू। ला तरकुदू, तुम मत भागो, हम्म, फर्जिऊ, और लौट जाओ, हम्म। माँ इला मा, इला आधे लफ्ज तरफ क्यों खा रही है? इला तरफ माँ जो उतरिफ तुम मसाइस दिए गए, फी ही इसमें, व मसाकिनीकुम, और अपने घर, लअल्लकुम ताकि तुम, तुसअलून तुम्हारी पूछगछ हो, और अपने घरों में लअल्लकुम, तुम तो आराम दिए गए थे तुम इसमें, ठीक है, अपने घरों में, ठीक है। चैन से, लअल्लकुम पूरा तर्जुमा करना ताकि तुम, होता है। फी ही इसमें, मसाकिन, मसाकिन क्या होते हैं? मस्कन होता है ना, मस्कन की जमा घरों, घर, मसाकिन होती है ना, हाँ, घरों को घर। कहा है जमा, अपने घरों में या तुम्हारे घरों में, लअल्लकुम ताकि तुम क्या हो, तुम सवाल किए जाओ। चैन से, हम्म, हाँ, अब चैन जब से अजाब नहीं, आता है तो फिर दौड़ते हैं ना, और लौट हाँ, आओ ना, यानी तुम दौड़ो नहीं बल्कि लौट आओ। किधर लौट आओ? इला मा उतरिफ, तो अपने घरों में लौट आओ। अब क्यों नहीं घरों, लौटते? जलजला आया है, क्यों भागते हो? अभी अपने घर बनाए हैं तो रहो उनमें, क्यों हम्म, अजाब को देख के तो तुम फिर दौड़ते हो? तो अभी अपने घरों में अल्लाह ताकि तुम सवाल किए जाओ। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं, अगली आयत भी कर ली, छोटी सी है, फारिग करने। कालू, वो कहने लगे, या वही लेना, हाय हमारी शामत, इन्ना हम, कुन्ना बेशक थे, जालिमीन जालिम, हाँ, फिर इंसान को याद आता है कि मैं जालिम था, मैंने ही जुल्म किया था। अब उसको सारे गुनाह याद आते हैं अपने, ठीक है। जी, जब मौत का वक्त आता है, फिरौन जैसे बंदे ने भी तौबा की थी ना, हाँ जी, लेकिन उस वक्त की तौबा तो कबूल नहीं होती, तौबा का भी वक्त होता है ना, तौबा की भी शराइत होती है, ऐसी तौबा नहीं होती है कि आप जब मुंह उठा के तौबा करनी शुरू हो जाए, फरिश्ते देख लिए। हमारा जो ईमान है वो ईमान बिल गैब है। जी, जब हम उधर से उधर की हमारी आंखें खुल जाती हैं तो फिर हमें ईमान लाना फायदा नहीं देता। जब तक हमारी दुनिया के साथ वास्ता है तो उस वक्त हम तक हमारी तौबा कबूल होती है। हाँ जी, जब वो हो जाती है ना, घंटी बज जाती है, गरगरा, और क्या कहते हैं उसको, वो तकलीफ शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर तौबा कबूल नहीं होती। तो आपने आयत नंबर 11 से किया है, 13 से। अच्छा, इस आयत में जरा बताइए, आयत नंबर 13, इसमें हमारे लिए क्या क्या सबक है? आयत नंबर 13 में। 11 से किया, 11 से, हाँ, कोई बात नहीं, 13 में मुझे बता दें क्या सबक है, फिर मैं 11 से भी सवाल करूँ। मतलब ये है कि आप लोग मत भागें, अब अपने घरों में रहें, जैसे ऐश इशरत की जिंदगी गुजारे थे, हम्म, गुजारें, मतलब लोग समझते हैं हमसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उनसे सवाल पूछा जाएगा, सब कुछ होगा, और पूछ, उसके आगे वाला नहीं, इसी का मैं तो, पूछ रही हूँ ना कि क्या हम इस क्या सबक आयत 13 में। देखें, अगर हम भी जुल्म करेंगे ना आज, ये तो कुरान तो उस वक्त नाज़िल होना 1400-1500 साल हो गए हैं। अगर आज हम, ये आयत हमारे लिए भी है, हम जुल्म करेंगे अल्लाह के हक में, अल्लाह के हक में कमी करने का क्या मतलब है? मतलब पूरी उनकी वो जो हकूक है उनको पूरा ना अदा किया जाए, अल्लाह के अल्लाह हक ताला में की, कमी करने से मुराद है शिर्क। जी, अल्लाह के हक में, अल्लाह का हक क्या है कि उसको वादा शरीक माना जाए। अगर अल्लाह के जी, हक में कमी करना क्या है? शिर्क करना है। जो अल्लाह का हक है वो किसी और को दिया जाए, हाँ जी, शिर्क है ना। जी आप हाँ, अल्लाह के साथ साथ बुतों की पूजा करें या सिर्फ बुतों की पूजा करें, तो ये क्या अल्लाह के हक में कमी नहीं है? या फिर किसी को अल्लाह की औलाद बना दिया जाए, ये अल्लाह की कमी नहीं है? ये अल्लाह की वो नहीं है, हक में कमी नहीं है। जी हाँ, आप उठा के इंसान को, जो कि मखलूक है, जो बंदा है, उसको अल्लाह का बेटा बना देते हैं। अल्लाह की तो कोई औलाद ही नहीं है ना। सूरह के इखलास में क्या है? सूरह 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 इखलास नहीं इखलास, पढ़ते? सूरह इखलास जी जी, पढ़ के भी फिर वो ये सारे काम कर रहे होते हैं ना, हाँ जी, शिरक कर रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता, फिर दो दो चीजें नहीं हो सकती। तो अगर आज हम भी शिरक करेंगे, अल्लाह के हक में कमी करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाफरमानी करेंगे, तो अल्लाह ताला हमें भी ले जाएंगे और हमारी जगह दूसरों को ले आएंगे। अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है हमारी, कितनी कौमें आई गई, जी, बर्बाद हुई, अल्लाह हलाक कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरी कौमें आई। अब देखो, कौमें हाँ, फिरौन पूरी डबो दी गई थी,
बनी जी इसराइल को कितनी दफा तहतीफ किया गया, सारे बनी तंबी दी इसराइल दी खत्म, लेकिन फिर वो जो थोड़े बहुत इधर उधर बच जाते हैं फिर वो देखें अभी। अच्छा, तो हमें अल्लाह ताला की नाराजगी की बेसिकली कामों से बचना है, आयत नंबर 13 में ये मैसेज है, जी ठीक है। क्योंकि अल्लाह से हम बच तो नहीं सकते ना, तो अल्लाह की नाराजगी वाले कामों से तो बच जाए ना कम अज कम, जी ठीक है ना। अच्छा, फिर आयत नंबर 9 जो आपने पढ़ी है, 9 नहीं पढ़ी थी आपने, अच्छा अच्छा आगे ही चलते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद आपने जो आयत पढ़ी है वो, चले नेक्स्ट आ 14वीं जाए। नहीं बस काफी है इतना ही, आपसे बस यही आप इसमें सोच लें कि अच्छा, जब भी इंसान को का मौत का वक्त आता है या फिर कोई अजाब देखता है या उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो वो कैसे अल्लाह की तरफ पलटता है ना, जी जी तो पलटता है, तस्बीह उठा लेता है, नमाज़ें शुरू कर देता है। अल्लाह ताला क्या उस वक्त नहीं पहचानते, तो वक्त पे ही सारे काम करें। 5 वक्त की नमाज है, चाहे फर्ज ही पढ़ें, पढ़ें जरूर, हाजिरी जरूर लगाएं। देखिए जो बच्चा होता है ना स्कूल में, हाजिर नलायक से नलिक बच्चा जो होता है ना, क्लास में चला जाता है, टीचर खुश हो जाता है, लेकिन जी अगर वो बच्चा एब्सेंट हो तो टीचर को गुस्सा आता है। तो हाजिरी लगवा दें, हाजिरी लगवा दें, नमाज पढ़ लें, खड़े हो जाएं, फर्ज ही पढ़ लें। ये जो 17 रकातें हैं, ये कोई रकातें नहीं है, ऐसी बनी हुई है। फर्ज नमाज पढ़ें, साथ सुन्नत पढ़े, सुन्नत ही नफल होते हैं, आगे नफलों में जाने की जरूरत नहीं होती, सुन्नत ही नफल होती है। जी नमाज नमाज दो ही तरह की होती है, एक फर्ज होती है और एक नफल होती है, बस, ठीक है। अब आपने सही है फर्ज पढ़ लिए तो आप सुनते पढ़ लो और ये आपकी नमाज कंप्लीट हो गई, ठीक है। सही है उसके बाद ठीक एक है वितर पढ़ लें, वितर एक ही होता है, वो पढ़ लें, खत्म, इशा की नमाज खत्म। वितर हमेशा अकेला पढ़ा जाता है, और हम लोग 3 3 वितर पढ़ते हैं और उसके बीच में बैठते भी हैं, और ये तो नमाज ही गलत है। वितर का अच्छा मतलब होता है अकेला, ठीक है। 2 सुनते आपने पढ़ी, उसके बाद एक वितर खड़े होकर पढ़ने, एक ही रकात। ये चीजें आपको अजीब लगती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे इनको सुनने के भी। हर चीज नई जो होती है ना वो अजीब लगती है। चलिए, अपना माइक में जी बहुत शोर हो रहा है आपके, मैंने हेडफोन्स पहने हो, मुश्किल हो रही है। वजी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। क्या हाल आप चाल है, खैरियत बस से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है, नेट है आपके पास। अच्छा, किसी के माइक में शोर है, बंद करें। आप आपका भी थोड़ा शोर आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलें, आप सही है। 15 आयत करें आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमा फमाज तो फमा ज़ालत तो रही मुसलसल दिल का यही दावाहुम पुकार उनकी, हत्ता यहाँ तक के जाल ना हम कर दिया हमने उन्हें हसीदन कटी हुई फसल, खामिदीन बुझी हुई आग, वमा और नहीं खलक ना पैदा किया हमने अस्समा आसमान को वल अर्द और जमीन को, वमा और जो कुछ है बैनहुमा दरमियान उनके उन लाइबीन उन दोनों के, हुमा, बैना जी हाँ बैना बेन, दरमियान हुमा उन दोनों के लाइबीन खेल तमाशे के लिए, वलो लो अगर अरदना चाहते हम इरादा करते हम अन के नत्तखिज हम बना लेते लहवन खेल ला लत्तखजना अलबत्ता बना लेते हम उसको मिल्लदुन्ना अपने पास से, इन अगर कुन ना होते हम फाइलिन करने वाले, बल बल बल्कि नक़ज़िफ हम फेंक देते हैं बिल हक हक को अल पर अल बातिल बातिल के, और यद मगहू तो वो सर तोड़ देता है उसका, फ़इज़ा और अचानक या दफतन हुआ वो ज़ाहिल हो जाता है या फना हो जाता है। वलकुम और ये तुम्हारे अलवैल हलाकत है, मिम्मा इससे जो तसिफून तुम बस बयान करते हो।
लहू और लिए उसी के मन जो कुछ भी इस समावाती आसमानों में है वल अर्द और जमीन में वमन और जो कोई इन दहू पास है उसके ला यस्तकबिरून नहीं वो तकब्बुर करते अन इबादती ही उसकी इबादत से वला और ना यस्तहसिरून वो उकताते हैं हम्म, युसब्बिहून अल-लैल वो तस्बीह करते हैं रात को वन्नहार और दिन को ला यफ्तुरून और नहीं वो रुकते या थमते हम्म, या अ, ठीक है, थकते दम उकताते लेते उकता यानी, हाँ, अच्छा यहाँ यफ्तुरून। सिस्टर मुझे ये समझ नहीं हम्म, आई ये बात ये इफ्तरा से नहीं है ये उसी, यफ्तरून हाँ, यफ्तुरून है ना ये, तो जी इफ्तरा से ही है ये, ठीक है। अच्छा ये- इफ्तरा से ही। हाँ, इफ्तरा उसका तो से। भरना मायने लेते हैं ना यानी कि खुद से चीज बना लेना हम्म, तो हाँ, तो यानी इसमें, यानी वो पॉज नहीं करते। देखें, एक होता है ना, जैसे आपने वो फितरत का लफ्ज सुना होगा ना, फतरत या फितरत होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन पे वही आई थी और फिर 3 साल तक वही नहीं आई थी, ठीक है। जी तो वो जमाना क्या कहलाता है? जमाना फितरत का कहलाता है, फतरत नहीं, जी फितरत का। अब फितरत क्या होता है? वो पॉज जो आ गया है बीच में, तो ये जी वो लफ्ज है फितरत। यानी एक तो होती है ना फितरत, जो हम तोयन से बोलते हैं ना, उसकी तो फितरत ही जी जी खराब है ना, वो वाली फितरत जी नहीं, जी ता से ता वाली, ता से फा जी ता रा और फिर बड़ी ता, ये फतरत, फतरा, उसको अरबी में फतरा कहते हैं ना, फितरा कहते हैं। जी तो वो जो बीच में गैप आया था ना 3 साल का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे, ठीक है। 3 साल जी तक वही नहीं आई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने परेशान हुए होंगे कि पता नहीं अल्लाह नाराज हो गया जी क्या है। फिर उनको जो है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो पहाड़ों के ऊपर नजर आए थे ना, उनके पर थे और वो फैलाए हुए थे, और सूरह नजम की आयत जब उतरी थी, सूरह नजम की, जी सही है। तो नजम की थी, या वो दूसरी भी है ना, एक दो सूरतें हैं, तो उनमें उनको कहा गया कि ओढ़ लपेट के सोने वाले हैं ना, वो जो कहा गया, तो वो वो तो वाली। सूरह मुदस्सिर में है ना ये तो मुदस्सिर, उफुक़िल आला वाला है ना मुजम्मिल, मुजम्मिल जिसे हम बड़े उससे पढ़ते हैं, कोई भी हमारा मसला आ जाए, सूरह मुजम्मिल पढ़वा लो घर में। जी सूरतें असली नहीं होती हैं, जी सूरतें होती हैं पे वो अमल वही करने के की लिए। वहशत सी उन पे तारी हो गई थी ना पहली तो वही की हाँ, तो ये जो पॉज होता है ना, जो फितरत होती है, फतरा आता है बीच में, ठीक है, उससे है ये जी लफ्ज। यानी वो पॉज नहीं लेते। फरिश्ते जो हैं, सही मुसलसल क्या करते हैं? वो इबादत करते हैं, पॉज नहीं लेते, करते हैं जी ठीक है। तो सही ये उससे लफ्ज है, ठीक है। जी समझ आई? समझ आ अब आपको समझ आई है गया कि मैंने क्या बताया? बिल्कुल अब जी जी ये इफ्तरा अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं है। अच्छा सही तो एक लफ्ज के अगर वो डिफरेंट डिफरेंट बाप में जब जाते हैं ना, तो फिर उनकी डिफरेंट ग्रुप्स में जाते हैं, उनके मीनिंग भी थोड़े थोड़े चेंज होते जाते हैं। रूट वर्ड एक ही होता है, जी लेकिन वो डिफरेंट जब लफ्ज शेप चेंज करते हैं, तो उनकी मीनिंग, अल्फाज की ज्यादती हो जाती है। फिर वो क्या होता है, जैसे नजरा भी होता है, इंतजरा भी होता है ना, जी कसरा भी होता है, इनकसरा भी, तो वो जब चेंज होते हैं तो उनकी मीनिंग में फर्क। तो यहाँ पर आप ये रूट वर्ड फा तारा वाला ये, लेकिन ये आपका पॉज के मानी में यहाँ पे आ रहा है, दम नहीं लेते। यानी बीच में वो, जैसे हम तो नमाज पढ़ के थोड़ी देर फिर हम थक जाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। सही ठीक है फरिश्तों समझ की आ बात गई है, फरिश्ते तो नहीं थकते ना। अच्छा, आगे क्या है? आगे आप अमी नहीं पढ़ेंगी, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगी? अम पढ़ेंगी। ये लफ्ज अम है, जब अकेले अकेले तर्जुमा करना होता है तो अम पढ़ते हैं, अमी नहीं पढ़ते, जी गलत हो जाता है। वो मिलाने के लिए दी गई है जेर, आगे पढ़ने के मिलाने के लिए, ठीक है। जी अम, या अम का मतलब क्या भी हम होता है? जी हम हम्म, क्या इत्तखज़ू उन्होंने बना लिए आलिहतम कुछ इला हम्म, मिनल अर्ज जमीन से हम्म, व हम वो युनशिरून जो फैलाते हैं हम्म, लो अगर काना होते मिन हिमा फी हिमा फी में हिमा इन दोनों इनमें यानी इन दोनों में आलिहतुन कुछ इला हम्म, इल्ला सिवाय अल्लाह अल्लाह ताला के लफसदता अलबत्ता वो दोनों फसाद करते फसुबहाना
تو پاک ہے اللہ تعالیٰ رب العرش، عرش کا رب، اما اس سے جو یصفون وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ سوچیں جب دو خدا ہوتے، ایک گاڑی میں دو ڈرائیور بیٹھ جائیں، ایک آفس میں دو ہیڈ ہوں، سوچیں۔ جی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کو بنایا تو اس کو بھی تھوڑا قوام بنایا نا، اس کو تھوڑے رائٹس تھوڑے زیادہ ہیں، عورت کو مطیع ہو کے رہنا پڑتا ہے، تبھی جا کے گھر کی گاڑی چلتی ہے۔ ابھی آج کل کیوں بالکل طلاقیں ہو رہی ہیں کہ دونوں ہیڈ بننا چاہ رہے ہیں۔ لڑکی پڑھی جی لکھی ہے تو وہ کہتی ہے میں بھی ہیڈ ہوں، میں تم زیادہ عقل مند ہوں، میں بھی کماتی ہوں، تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اب گاڑی کا ڈرائیور دو بیٹھ جائیں ایک سیٹ پہ، یا سائڈ والا ہی تھوڑا لقمہ دینا شروع ہو جائے تو گاڑی تو ایکسیڈنٹ ہوگی نا۔ جی بالکل سائڈ میں ہی بیٹھا ہو لیکن لقمہ دینا شروع کر دے، ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر، مجھے ادھر جانا ہے، وہ ادھر لے کے جا رہا ہے، یہ آپ وہ کہہ رہی ہے مجھے ادھر لے کے جاؤ، تو کیا ہوگا؟ تو اگر رب بھی دو ہوتے آسمانوں میں، سوچو کیا ہوتا، فساد ہو جاتا زمین و آسمان میں۔ ساتھ ایک کہتا میں نے یہاں بارش برسانی، دوسرا کہتا میں نے وہاں برسانی ہے، کہیں بھی نہ بارش برس بالکل پاتی، پوری دنیا میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بھی ایک ہی رکھا ہے۔ ایک وقت میں رسول بھی ایک ہی آیا ہے، جو بڑے رسول آئے نا شریعت لے کے، وہ ایک ایک آئے ہیں جی لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہر چیز کے اوپر ایک۔ پیرنٹس میں بھی دونوں کو ضرورت ہے نا، گاڑی کے دو پہیے ہیں، لیکن ایک کو تھوڑا کہا ہے کہ تم، اور دوسرے کو کہا ہے کہ اس کی اتباع کرو، عورت کا کام ہے نا۔ سب سے زیادہ ایک عورت کے اوپر ہسبینڈ کا حق ہوتا ہے شادی کے بعد۔ اگر وہ گھسی رہے گی ماں باپ کے گھر میں انہی کے مسئلوں میں، اور ان کو ہی اپنا سب کچھ بتاتی رہے گی، ہوتا رہے گا، تو بس فنائی ہے۔ تو بچے پال رہے جی ہو نا، تو تھوڑا ان کی تربیت بیٹوں کو بھی کرو اور بیٹیوں کے بھی کرو۔ تم سے سوال ہوگا اس کے بارے میں، صرف بیٹیوں کی نہیں کرنی ہوتی۔ ایک تو ہمیں بھی یہ بڑا ہمارے سمجھ میں نہیں آتے کانسیپٹ کہ جب تربیت کا کہا گیا تو دونوں کا کہا گیا نا، جی دونوں کی بالکل تربیت کرنی ہے، دونوں نے آگے شادی شدہ زندگی گزارنی ہے، زندگی دنیا چلانی ہے انہوں نے، ان کو اپنے فرائض بھی اور اپنے حقوق بھی بتائیں، دونوں چیزیں بتائیں۔ صرف یہ نہیں کہ تمہارے یہ فرائض ہیں تم نے یہ لینے ہیں تم نے، اچھا خبردار جو کمی آئی تو وہ کون پورا، جی بالکل وہ حقوق تمہارے یہ حقوق ہیں اور فرائض کا اس کو بتایا ہی نہیں، وہ تو اجڑ کے آ جائے گی واپس۔ دونوں چیزیں بتائیں، بیٹے کو بھی بتائیں بیٹی کو بھی بتائیں، ورنہ بس وہ اگلے۔ آج کل جو ہے آپ کو پتا ہے مٹیریلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے نا، ہر بندہ بس لینا جانتا ہے کہ میرے ہی حقوق ہیں اور یہ چیز میری ہے، بس اس کو بس کوئی میں کسی کی ہوں، تصرف میں ہاں ہوں۔ جی میں ہی ہاں کنٹرول جبکہ کروں، اسلام کیا میری کہتا بات ہے، سنی جائے۔ اسلام کہتا ہے دوسرے کو اہمیت دو، سامنے والے کو اہمیت دو، اپنے جی آپ کو تھوڑا نیچے رکھو۔ جب دوسرے کو اہمیت دو گے تو تمہاری خود بخود اہمیت لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے گی، صرف اپنی جی دوست مت جماؤ نا۔ تو ابھی آپ نے آیت کون سی کی ہے؟ یہ 16 اور 17 میں بتا دیں عمل کے لیے کیا سیکھا ہے۔ 16 اور 17 ہم نے پیچھے پڑھی ہے نا، آپ نے پڑھی ہے؟ جی ہاں ذالت والی۔ یہ یعنی کہ وہ جو کام پہلے کرنے کا تھا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بعد میں یعنی کہ اپنے جو ہے ظلم کا ان کو بعد میں احساس ہوا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، اور اس وقت یعنی کہ ان کی مہلت عمل ختم ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا مرضی وہ پکارتے رب کو تو وہ پکارنا ان کا سارا بے سود گیا، یعنی اب جب انجام دیکھ لیا انہوں نے تو اس کے بعد جو ہے وہ اب نصیحت پکڑنا کس کام کا ان کے نا، بالکل اور ایسا ان کی جس طرح فصل جو ہے وہ کٹ جاتی ہے، پہلے کیسے لہلہا رہی ہوتی ہے اور پھر جب کٹتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ اجڑ جاتی ہے بالکل، تو وہ بھی اسی طرح یعنی کہ جڑ سے اکھاڑ پھینکے گئے نا، بالکل۔ جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، تو پھر ہاں اسی وجہ سے یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو آیات کا نا، اس میں سچے عمل کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے نا، کوئی بھی بے مقصد نہیں جی بنائی، جو انسان اتنی کھیل بڑی چیز بے تماشے کے مقصد لیے کیسے، کھیل تماشے کے لیے تو جی نہیں بنائے نا، تو دنیا کو بھی کھیل جی، تماشے کے لیے نہیں بنایا، اور یہی بات دنیا۔ ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا میں چھوٹے موٹے نقصانوں سے انسان عقل پکڑے، اور کیونکہ جب پھر بعد میں وقت نہیں رہتا اس وقت پچھتانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منظر کشی اس میں کر کے پہلے ہی بتا دیے کہ ان قوموں کے حالات یہ تھے، ان کا طرز عمل یہ تھا، تو اس سے ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم جب تک زندگی ہے اس کو مہلت جانیں، اور آخرت کے لیے اپنے جو فصل ہے جو آخر میں جس کا پھل کھانا ہے ہم نے، اس کو دیکھیں اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالیں۔
बेसिकली जो निकलता है वो वही यही वो निकलता वक्त है। बोने का है बीज, आप और अल्लाह जारी ताला, करने आप का एक है, नशोनुमा सेकंड, मेरी करने का है आवाज नहीं अपने आ रही अमाल है से। आपको? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपने हेडफोन्स ही पहने हुए? नहीं आ रही है। हाँ, मेरी बात थोड़ी सी सुन लें, लंबा हो रहा है फिर। अच्छा, इसमें मकसद बेसिकली ये है कि इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद बताया जा रहा है कि वो समझे। जी क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कोई चीज भी बेमकसद नहीं पैदा की ना दुनिया में, जमीन और आसमान को बेमकसद पैदा नहीं किया, जितनी उसके अंदर चीजें हैं उनको बेमकसद पैदा नहीं किया, तो फिर इंसान कैसे बेमकसद पैदा हो सकता है? जी तो इंसान की भी जिंदगी का कोई मकसद है ना, ठीक है? जी ये सिर्फ इसलिए तो नहीं आया अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए और अपने खाने पीने अयाशियों के लिए तो नहीं आया ना। तो इतनी बड़ी कायनात उसकी खिदमत पे लगाई गई है बना के, तो वो बेमकसद तो नहीं पैदा किया गया। तो अब वो क्या करे, उसका काम क्या है कि वो जमीन में फसाद ना करे, अल्लाह का बंदा बन के रहे, ठीक है, अपने फराइज को अदा करे, जो हुकूक की फिक्र ना करे, हुकूक उसको खुद ही मिल जाएंगे। जब आप फराइज अदा करते हैं तो हुकूक खुद ही मिल जाते हैं। वो अल्लाह भी आपका हक नहीं रखेंगे, फिक्र ना करें, वो आखिरत में आपको दिलवा देंगे। ठीक है, तो आप फराइज करने वाले, जी अदा करने वाले बने, बेगम हो जाएं। ये मत सोचें कि फलान ने मेरा हक नहीं दिया, खा गया, ये है वो तो कोई रख ही नहीं जी सकता आपका हक ना। अच्छा, अगली आयत जो है उसमें अ, ज- जमीन और आसमान बनाने का क्या मकसद हो सकता है? वो भी मकसद के लिए बनाए गए ना, वो इंसान की खिदमत में लगाए गए हैं बेसिकली। अच्छा, आप मुझे जी ये बताएं कि फरिश्तों की सिफात, आयत 1920 में, 1920 खोलें, फरिश्तों की सिफात आ रही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो फरिश्ते हैं वो एक तो तकब्बुर नहीं करते, यानी हम्म, आजिज़ी है उनके अंदर, जो हम्म, उनको हुक्म दिया जाता है वो बजा लाते हैं, और अल्लाह ताला की इबादत में, हुक्म मानने में जो है वो ना ताखीर करते हैं, ना उससे थकते हैं, ना उकताते हैं, तस्बीह हाँ, हाथ में लगे रहते हैं दिन रात, हम्म, और एक बिल्कुल, बिल्कुल रुकते नहीं, यानी कि एक हम्म, लम्हे के लिए भी गाफिल नहीं होते। सुस्ती भी नहीं करते ना। ठीक है, बिल्कुल जी सही है। और इंसान क्यों ऐसे करता है फिर, और फरिश्ते ऐसा क्यों नहीं करते? इंसान फरिश्ते को, क्योंकि अल्लाह ताला ने जी उनकी जिबिल्लत में ही अल्लाह ताला ने नहीं रखी बगावत, या ना उनको, उनके पास इख्तियार, चॉइस, हाँ उनके जी, पास चॉइस चॉइस नहीं, नहीं है। चॉइस नहीं, हमारे पास जी चॉइस है। ये चॉइस जो है ना, ये बहुत बड़ा टेस्ट है हमारा। और ये जी थोड़ा सा ये मोहलत का टाइम है। जब ये गुजर जाएगा ना तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। आज तो हम अपनी मनमानी कर सकते हैं ना, कोई नहीं हमें कहेगा, है ना? चोर चोरी करेगा जी तो बच जाएगा ना, हो सकता है पकड़ा ना जी जाए, लेकिन हो सकता है कभी एंड पे जाके पकड़ा भी जाए। तो वो दुनिया की सजा तो इतनी नहीं हो सकती ना जितनी के, मसलन एक बंदे ने 100 बंदों को कत्ल किया, अब उसको एक फांसी दे दी गई, तो वो तो नहीं पूरे का पूरा बदला नहीं हो सकता। 100 जानों का बदला एक जान, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो अब क्या जी है कि वो क्यामत का दिन है, वहां पे अल्लाह ताला फिर इसका इंसाफ करेंगे। और उसके बाद जो है, जो बात बता रही थी मैं, हाँ, 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 फरिश्तों को चॉइस नहीं है, किस कायनात की किसी चीज को भी चॉइस नहीं, सिवाय जिन्नों और इंस के। जिन्नों को भी जो जी मर्जी है कर लो, मोहलत तुम्हें जितनी तक दी गई है, जब रस्सी तुम्हारी खींच ली जाएगी तो खत्म हो जाओगे ना, फिर उसके बाद तो मोहलत का टाइम खत्म। तो उस मोहलत के, ये मोहलत हमारे लिए टेस्ट है ना, कि हम क्या जी करते हैं, चाहे अच्छी जिंदगी गुजार लें चाहे बुरी गुजार लें। दोनों रास्ते अल्लाह ने बता दिए हैं नबी अंबिया भेज के। तो अब आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहें करें। जब चाहे तो देखें, नमाज नहीं पढ़े तो एक बेनमाजी मुसलमान है, उसको क्या फर्क पड़ता है दुनिया में? कोई नहीं फर्क पड़ता उसको। जी लेकिन आखिरत में तो फर्क पड़ता है ना, बहुत फर्क पड़ता है, मौत के वक्त पड़ता है। जब उसका मौलत का टाइम खत्म हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया ना, गाफिल इंसान की आखिरत की मौत कैसे होती है, और उसकी, एक जो दुनिया में अल्लाह के हुक्मों की जिंदगी गुजार के जी जो सीधे रास्ते पे चलते हैं, उसकी मौत कैसे होती है। तो यही तकाबल करने, ठीक है। तो हमारे पास मोहलत है, जिन्नों और इंसों के पास, हमारे पास मोहलत है, ऑप्शन है, हम ये करें वो करें। उनके पास कोई फरिश्तों के पास ऑप्शन ही नहीं है, किसी मखलूक के पास ऑप्शन नहीं है। देखें, शहद की मक्खी वही कर रही है जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, दूसरी गंदी मक्खी वही कर रही है, वो देखें पूरा जिस्म छोड़ के फोड़े पे ही जाके बैठती है वो। कुछ जी इंसान भी ऐसे ही होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इतनी खूबियां होती है उस बंदे में, खामियां लेकिन वो देखते हैं, हाँ एक जी खामियां देखते हैं।
नुक्ता चुन ढूंढते चुन हैं, कोई हमें चुन चुन के वो गंदी मक्खी की बात तरह ना करने का मौका कहीं वो से पूरे मिले। जिस्म को छोड़ देगी, ढूंढेगी कहाँ गंद है उसके जिस्म पे, कहीं भी कोई उसको चोट लगी है कुछ उसी के पर, चाहे पट्टी भी लगी है उधर ही भिन बनाती रहेगी। तो ये उनको इसी तरह कहा गया, वो उसी तरह कर रहे हैं। कुत्ते को वफादारी का हुक्म दिया गया, नजस है लेकिन वफादार है। जी इसी तरह बाकी चीजें हैं, बिल्ली को देखें, हर चीज जिस चीज को अल्लाह ने पैदा किया उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, एक लोमड़ी है वो क्या है, एक शेर है वो क्या है, सोचिए कायनात की हर चीज के पास जैसे उसको हिदायत दी गई ना, ये भी एक हिदायत होती है ना, जितनी जिसको जरूरत है। शिकार कैसे करना है तुमने खाना, अब शेर कभी घास नहीं खाता, जी वो क्या खाता है, गोश्त ही खाता है, वो शिकार करके खाता है, उसके अंदर डाला गया है वो जी। कि तुमने यही करना है, तुमने घास नहीं मुर्दार खानी। वो नहीं खाते ना, जैसे बाहर जानवर आप देखें वो खाते ही मुर्दार हैं। हाँ मुर्दार ही खाते हैं, अब देखें वो तो मरने हाँ का जी। इंतजार करते हैं, ये नहीं कि जिंदा बंदे को पकड़ के खा ले, खा सकते हैं लेकिन नहीं हुक्म, जी वो मरेगा फिर खाएंगे, वो देखते रहते हैं कब ठंडा होगा फिर हम खाएं। ठीक है, तो ये है, जी इनको कोई ऑप्शन नहीं होता, फरिश्तों को भी, इंसान के पास ऑप्शन है, चॉइस है। और ये भी थोड़ी से टाइम के ना, और इस टाइम का पता भी नहीं है कितने घंटे। अब देखें एक फ्लाइट लेट हो रही है, आपको पता है वो इतने घंटे के बाद आ जाएगी, लेकिन एक बंदे को नहीं पता उसने कब मर जाना है। ठीक है, कितने जी लोग खुतबा देते हुए, नमाज पढ़ाते हुए, नमाजी पीछे सफ में नमाज पढ़ते हुए डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं वैसे कुछ, तो वो खत्म हो जाते हैं। तो वो तो थोड़ी सोच के जाता है कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं, कितने लोग हज पे जाते हैं वापस नहीं आते, आ ही नहीं पाते। जी। तो मोहलत का तो कोई भी नहीं पता चले हमारे। अच्छी जगह है ना ये, लेकिन लोग गुनाह करते हो, खुदा न खास्ता ये भी सोचना चाहिए इसी हाल में इंसान अगर मर जाए तो फिर वो कयामत के दिन भी इसी हाल में उठाया जाएगा हम्म, इंसान। अल्लाह ताला माफ करे, वही बात है अगर एक से कि इंसान ज्यादा अपनी इलाह कभी होते अपनी तो क्या होता, अच्छी। हम्म, एक से ज्यादा इलाह होता तो क्या होता। जी वो पहले हमने डिस्कस कर लिया था ना कि वो हम्म, फसाद फैलाते। हम्म, और जाहिर है ताकत आपको पता है गलत जब इसका इस्तेमाल करो से डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा होती है। अल्लाह हम्म, ताला माफ करे। बिल्कुल। यानी वही जैसे आप दो ममालिक में सुपर पावर हो तो आपस में ही जंग जैसे लगी रहती है आजकल जो लपेट में है। अच्छा, तो ये हर चीज। आयत नंबर अगर आप देखें 25, हाँ 23 आयत में, ला युस अलू अम्मा यफ अलू वहुम युस अलून, नहीं पूछा जाता उससे, यानी अल्लाह ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता इसके जी बारे में जो वो करता है। अल्लाह ताला जो करना चाहता है उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकता। वहुम जी युस अलून, और वो पूछे जाएंगे, मखलूक जो है ना वो पूछी जाएगी, उनके अफाल का जी उनसे पूछा जाएगा। जी सही है, तो ये बात भी ज़हन में रखें कि आपसे सवाल होना है। ये अल्लाह की वादानियत पे दलील है ये आयत, कि अल्लाह जी। एक ही है, उसको पूछने वाला, अगर दो खुदा होते और ना तो वैसे भी देखिए वो सुभान है ना, पाक जात है ना, उसके अंदर वो तो जुल्म से पाक है, रैब से। तो सवाल तो यही गुनाहों के बारे में ही पूछगछ होगी ना कि ये क्यों किया है हाँ, ऐसे मामला। हाँ, वो तो अदलो इंसाफ पे कायम है ना। देखिए। बिल्कुल। सुबहान जो है ना, नहीं अल्लाह ताला की पाकी बयान करने को कहते हैं, इसलिए हम सुबहान अल्लाह की तस्बीह भी बयान करते हैं ना, सुबहान जी अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। ठीक है, और ये भी तब तक है जब तक हमारे पास मोहलत है, कब्र में जाके आप नहीं कह सकते, ना कबूल होगा ना कुछ, तो जी सब तक मौत के टाइम भी नहीं होगा। कलमा ही नसीब हो जाए उस वक्त तो बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है वो भी, जो दुनिया में करते हैं ना कलमे की तस्वीर, उन्हीं को शायद याद रह जाए, या कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं जी बेसिकली तो। मुताबिक अमल होगी। नहीं, तोते को भी रटा ही दिया जाता है ना। तवक्कुल, हाँ जी। वो एक तोते की तवक्कुल। मिसाल देते हैं ना हाँ कि तोते ने रटा हुआ था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जब मौत की सख्ती आई इस पे तो वो भूल गया, तो भूल गया कि उसको ला इलाहा पढ़नी है, उसको अपनी, यानी वो इतना जी बोलता है लेकिन भूल गया। तो सख्ती जब आती है ना तो फिर इंसान भूल जाता है। लेकिन अगर बंदा बामल जिंदगी गुजारे, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, शिर्क नहीं कर रहा वो, और अल्लाह को एक मानते हुए उसके हुक्म पे चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह कलमे की तौफीक मिल जाएगी उससे।
لیکن اور رٹنے یہ والے بھی کو ہے نا سسٹر کہ جو مطلب آسودگی میں فراغت میں وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو پھر ہاں مشکل پریشانی میں وقت میں جب ہوتا ہے وہ ہاں تو ہاں مشکل جی وقت تو میں یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھتے بہت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو یاد رکھتا ہے ان کی مدد کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آ جائیں امرین، آپ کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں، جزاک اللہ خیر سسٹر، آ جائیں، اب کہاں گئی امرین؟ السلام جب علیکم. وعلیکم السلام، ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ کیسا موسم ہے آپ کے شہر کا، پنڈی کا؟ کچھ سردی کم ہوئی کہ پڑ رہی ہے ابھی تک؟ آپ کا مائک میوٹ ہے، نہیں افشین نہیں ہے، سوری، امرین کہاں گئی؟ ہاں ٹھیک ہے، آ جائیں۔ جی ہوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام۔ اچھا آیت 24 سے کر لیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ میرا تو دل الرحمن چاہتا ہے میں الرحیم. ابھی گرامر پڑھاتی ہوں بیسیکلی، تو میرا امتخذ گرامر آپ کو پتہ ہے نا، امرین گرامر کا میرا کام ہے، گرامر پڑھاتی ہوں، گرامر عربی گرامر سلوگوں کو سکھانا بہت بڑا، ہاں جی بالکل. اس سے آپ قرآن بہت آسان ہو جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، ڈیپتھ سمجھ، آپ کو پتہ ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھتی ہیں نا گرامر، تو میرا جی تو جی بس چاہتا ہے گرامر وامر سب جی چھوڑ کے اب کافی پڑھا لیے، میں صرف قرآن پڑھاؤں، ایک ایک آیت کے اندر ڈوب ڈوب کے اس کی تفسیر کریں اور سمجھیں اور وہ کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی میری 2-3 کلاسز اب ہو ہی جاتی ہیں میری تفسیر کی نا ہفتے میں، تو اللہ کا شکر ہے اس سے ماشاء بھی اللہ. جوڑے ہوئے نا، تو ہو جاتا ہے، الہدا کی بھی ہے، ان کی بھی ہے، تو ان کی بھی میرا دل چاہتا ہے ہر ہفتے کروں، لیکن یہ ان کو تیسرے ہفتے کروانی پڑتی ہے مجھے۔ چلیے کریے آپ، آیت 24 سے کریں۔ کیا اتخذوا، کیا انہوں نے بنا لیے ہیں، ان سب نے بنا لیے ہیں، من سے دونی ہی سوائے اس کے، آلہتن کئی معبود. کل آپ کہہ دیجئے، ہاتھو تم سب لے آؤ، برہانکم اپنی دلیل. ہاذا یہ ذکر نصیحت ہے، من جو معیہ میرے ساتھ ہیں، اور ذکر ان کی نصیحت ہے، من جو قبلی مجھ سے پہلے ہیں، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ سب جانتے، الحق حق کو، فہم سو وہ موردون سب منہ پھیرنے والے ہوں گے. اچھا اب یہاں پہ نا تھوڑا سا اعراض ایک کرنے ایک والے. منٹ رک جائیں، پھر میں اگلی آیت پڑھتی ہوں، یہاں پہ دلیل کی بات ہوئی ہے، برہان جی ہے نا، جی تو برہان جو ہوتی ہے، ماشاء اللہ. دلیل جو ہوتی ہے 2 طرح کی ہوتی ہے نا، کچھ پتہ ہے آپ کو، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے، ایک نقلی دلیل ہوتی ہے۔ عقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ جسے عقل تسلیم کر لے، یہ آپ کے لیے جسے بھی بہت عقل امپورٹنٹ تسلیم ہے، کرتی سب لوگ لکھ لیں اپنے پاس۔ عقلی دلیل وہ ہوتی ہے جسے عقل تسلیم کر لے، ٹھیک ہے نا، ہے. جی اور یعنی عقلی طور پر دلیل پیش کرنا، یعنی عقل کے ساتھ دلیل، ایک عقلی دلیل ہوتی ہے نا برہان، آپ کوئی بھی آپ سے جی دلیل مانگتا ہے، آپ نے اس کو دلیل دے دی، اپنی بات کی وضاحت کر دی، ٹھیک ہے، پروف دے دیا، بچے بھی مانگتے رہتے ہیں جی بعض دفعہ تو ان کو دینی پڑتی ہے۔ اچھا نقلی دلیل کیا ہوتی ہے؟ نقل سے ہے یہ، گھر گھر لینا، نقلی جو وہ چیز نہیں اپنی اصل نہیں سے دور ہو. نہیں نہیں نہیں، یہ وہ والا نقل نہیں ہے، یہ وہ والا نقل نہیں ہے جو ہم ہم کتابوں میں ٹیسٹ میں نقل مارتے ہیں، وہ والی نہیں ہے، یہ گھر لینے والی جی نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہوتی ہے کہ نقلی دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی دلیل جو کسی الہامی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، منقول سے ہے نا، جیسے من جیسے ہم من کہتے ہیں منقول اس ٹائپ منقول کی ہوگی. منقول، ہاں فلاں کتاب سے منقول ہے، یا فلاں حدیث جی ہے، یا حدیث اور قرآن کو نص کہتے ہیں، فلاں نص سے، یعنی حدیث ہے یا کوئی قرآن کی آیت ہے تو وہاں سے منقول ہے، یہ والی بات۔ تو عقلی جو ہوتی ہے، جو عقل سے اپنی مطلب دلیل دیتے ہیں، کئی لوگوں کے پاس بڑی ہوتی ہے نا، فراست ہوتی ہے، تو وہ ہر بات کو بڑے آرام سے دلیل کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے پاس دلیل ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، تو یہ نقلی دلیل ہے،
یعنی پچھلی کتابوں شریعتوں سے کوئی دلیل ہو، ٹھیک ہے نا، یہ والی دلیل نقلی دلیل کہلاتی ہے، منقول جس سے ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ سوال کیا تھا، امبرین سمجھ آئیے؟ کہاں گئی ہیں یہ؟ میں غائب ہو یہی گئی۔ ہوں، یہی ہوں. ہاں تو یہی ہے، تو سمجھ آئیے، لکھ لیا جی عقلی میں نے لکھ دلیل۔ لیا برہان کا، ہاں میں عقلی دو طرح کی. طور پر دلیل پیش کرنا جس سے عقل تسلیم کر لے جی دوسروں کی، اور نقلی دلیل جو ہوتی ہے جو کسی کتاب میں پچھلی شریعت میں ہوتا ہے نا، یعنی پچھلی کتاب سے نقل کی گئی وہ، یا پچھلی وہاں کا اس کتابوں کی صنعت. شریعتوں، ٹھیک ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، نقل کی گئی ہو، یا پھر الہامی، کوئی بھی الہامی کتاب میں لکھی ہوئی ہو۔ الہامی کتاب سمجھتے ہیں نا؟ جی ہاں الہام، 4 ہی کتابیں نا الہامی، اور باقی صحیفے تھے. ہاں باقی صحیح تھے۔ تو یہ والی ہوتی ہے نقلی دلیل، یعنی وہاں سے نقل کی ہوگی ہو، منقول ہو، پھر قرآن کی نص بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا تو اگر اسی آیت سے جب دوسرا سوال، حق سے اعراض برتنے والوں کی کیا وجہ اس آیت میں بتائی گئی ہے 24 میں؟ 24 آپ نے کی ہے؟ ہاں جی 24 آپ 24 نے ہی کی ہے، کیے. ہاں تو کیا اعراض کی وجہ 20 بتائی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کو الہ ٹھہرایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ ان کے جب آپ ٹھہراتے ہو تو ان کے لیے آپ کوئی دلیل کراؤ، ٹھیک ہے. وہ تو تو ہو ان گیا۔ کی شرک کی تائید میں نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے اور نہ، ہاں یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. کیا کہہ رہے ہیں ان کے اعراض کی کیا وجہ ہے کہ ان کی امت اور خدا، انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ مانا اور کہا توحید، یہاں پر انہوں نے انکار کیا تھا نا، تو لا یعلمون، لا یہی یعلمون، بات ان کے اعراض برتنے کی وجہ لا نہیں وہ جانتے، یعلمون ہے، پر وہ سب مجھے لا کتاب یعلمون ہے۔ کے بارے میں، ہاں ہاں، پر وہ لوگ زیادہ تر نہیں جانتے کس کو. ہاں یہ ذکر سے دور ہیں، نصیحت سے دور ہیں، جو کتاب ہے اس تک ان کی اصل میں رسائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جانتے. اور اگر جانا کوئی ان کے پاس بتلانا بھی نہیں چاہے تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور حق کو یہ ٹال دیتے ہیں، یعنی کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پر یہ چیز دیکھی جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی چیزوں جو وقت سے پہلے یا آنکھیں موند کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس کو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی نہیں ہے. جس طرح وہ کبوتر کے اوپر کوئی آتا ہے یا مصیبت تو آنکھیں بند کر لیتا ہے، اچھا ویسے اپنے یہ بارے میں آنکھیں موند سوچیں، کے بیٹھے اپنے ہوئے اس ہیں. زمانے کے بارے میں سوچیں، لوگ کیوں اعراض برت رہے ہیں، کیوں قرآن کی طرف نہیں آ رہے، کیوں سیدھے ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، کیوں بھٹکے اپنے ہوئے؟ کمفرٹ زون کے لیے، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے نا، نمبر ان ایک کو ہو گیا نا۔ آسائشیں اور جو چیزیں بھی ہیں ان نہیں سے وہ باہر یہاں نہیں. پہ جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کمفرٹ زون نہیں ہے، یہاں پہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جی یہ جو اعراض ہے نا یہ اور لا وہ علمی اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ اور اندھی تقلید بھی ہے نا علمی سسٹر، کو وہ رکھنا کہ چاہتے ہیں، ہوں۔ جس میں وہ اپنے کہتے ہیں باپ کہ وہ دادا کو ایک جو کرتے پایا بس، خاص، یعنی جس مسلک میں پیدا ہو گئے ہیں ہاں تو وہ بھی اس تو چیز کو جہالت ہی ہے فالو نا، کر رہے ہیں. اگنورینس ہے نا، وہ بھی تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جی کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو یہ ایک دلیل نہیں بتایا بتا گیا رہی، تھا اللہ نا، تعالیٰ نے جس تو میں شرک کی کوئی قصہ دلیل بتایا نہیں گیا بتائی۔ تھا نا. اچھا کس سے ہاں بتانے کا تو ہم نے ٹائم نہیں وہ ہے، جو آگے ہے چلتے ہیں، کہ اس مجھے فکر آیات نہیں کور کرنی ہے، اگلی آیت پڑھیں آپ۔ اچھا چلیں، نبرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگلی آیت پڑھیں، وما وا ارسلنا، اور ماں نہیں ارسلنا بھیجا ہم نے من قبلی کا، من سے قبلی کا پہلے آپ سے، کوئی من رسول کوئی رسول، اللہ مگر نوحی ہم وہی بھیجتے ہیں، الیہ اس کی طرف، انہو بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک وہ لا الہ الا نہیں کوئی الہ سوائے انا میرے، فابدون سو میری فابدونی سو میری عبادت کرو. ٹھیک ہے آگے چلیں، اگلی ٹھیک ہے، آیت میں۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم وہی کرتے ہیں. اچھا آگے ہے وا اور کالو کہتے ان سب نے کہا کالو تخذو کے بنا لیا الرحمن رحمان
रहमान को वालदन में बेटा या औलाद सुबहानहू वो पाक है, बल्कि इबादुन बंदे मुकरमून वो सब इज्जत दिए हुए यानी मुकर्रम वो बंदे हैं। ला नहीं यस्बिकूना वो सब पहल करते कूना हु उससे बिलकौली बात करने में वा और हम वो सब भी अमरी भी पर अमरी हुक्म ही उसके हुक्म पर यामलून वो सब अमल करते हैं। या अलमू वो जानता है माँ जो बैना दरमियान आईदीहिम उनके आगे है, वमा और जो खल्फहुम उनके पीछे है, वा और ला यशफाउन वो सब सिफारिश नहीं करते इल्ला मगर लिमानिर उसकी जिसे निमानिर तदा वो सब पसंद करे, वा और हम वो सब मिन से खशियाती ही खौफ उसके या खशियत उसके मुशफिकून सब डरने वाले हैं। बस यहीं पे रुक जाए अभी, वाह ठीक है, और रुक जाए ठीक अभी, रुक जाए। जी रुक अच्छा, जाए हाँ ठीक है, सही है। अच्छा, यहाँ पे इबादुम मुकरमून से क्या मुराद है? इबादुल मुकरमून से मुराद ये अल्लाह ताला के वो बंदे हैं या वो रसूल हैं जिनको इन लोगों ने अल्लाह का बेटा या अल्लाह का शरीक ठहराया, वो सब उनके बारे में बात की जा रही है। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पीछे आयतें गुजरी थी कि सवाल किया गया कि आपने ही हुक्म दिया था, क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेंगे कि मुझे अल्लाह का बेटा बनाओ, तो वो कहेंगे नहीं मैंने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। तो ये वो मुकर्रम बंदे हैं जिनको एक मिनट, मुकर्रम बंदे नहीं है ये, इनसे मुराद फरिश्ते हैं। मुशरिकीन मक्का जो थे वो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते थे, अल्लाह की बेटियां बनाते थे। ठीक तो है जी, वो उसमें अल्लाह हाँ की बेटियां बनाते थे। अल्लाह ताला हाँ फरमा जी रहे हैं वकाल इत्तखज़र रहमान वलदन सुबहाना पाक है वो, बल इबादुम वो उसकी क्या है, वो उसकी उसकी मखलूक है, उसके बंदे हैं। फरिश्ते भी क्या है, बंदे हैं अल्लाह के। अब्द है, ठीक है, गुलाम है, अब का मतलब अब है समझे, गुलाम है, गुलाम है, अब ठीक है, है और इज्जत दिए गए, ठीक है ना। फिर इनकी ठीक है। फरिश्तों की सिफात आ रही है ना, आगे देखिए फरिश्तों की आ रही है। अगर हम गुलाम हैं तो ठीक है। हाँ जी, ला यस्बिकूना बेकौल वो सब एक तो पहल नहीं करते बात में, हम्म, और वो अल्लाह का जो हुक्म है उस पर पूरा पूरा हक के साथ अमल करते हैं। हम्म, और वो ये अगर वो इतने मुकर्रम हैं, हर वक्त तस्बीहात करते हैं, उनकी तस्बीहात उनकी सांस के साथ चलती हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो सिफारिश करने की जरूरत नहीं करेंगे। जो आजकल किया जाता है कि लोग समझते हैं कि हमारा फलां हमें वो भी शिफात तो करवा देगा, वो कुरैश मक्का तो भी तो ये अल्लाह समझते जिसको थे ना, पसंद करेगा। ये सिफारिश करेंगे, अल्लाह की बेटियां फरिश्ते हाँ जो हैं ये जी, सिफारिश करेंगे, तो उसी का जवाब दिया जाएगा सिफारिश ना। करेंगे और हमें बख्शा दें। हाँ, बख्शवा देंगे। तो दिया जा रहा है अल्लाह कि वो ताला ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे फरिश्ते जो कि हैं वो जिसे वो पसंद। फरिश्ते जो हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला की बात से आगे नहीं बढ़ते, यानी अल्लाह की बात को तवज्जो और गौर से सुनते हैं। हम इंसान क्या करते हैं, जब एक बंदा बोल रहा जी होता है बीच में दूसरा टांग अड़ा देता है, लेकिन फरिश्ते ऐसे नहीं करते। उनकी ये सिफ्त है कि अल्लाह ताला पहले अपनी पूरी बात जी कंप्लीट करते बिल्कुल। हैं, फिर फरिश्तों को इजाजत होती है कि अब तुम बात करो, तो बात करते हैं, ठीक है। गौर से सुनते हैं, तवज्जो। जब हम बीच में बोलने का हमें वो होता है ना, तो हम बात को तवज्जो और गौर से नहीं सुन रहे होते, इसका मतलब ये होता है जो सुन रहा होता है पूरी बात सुनता है। और ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो इंसान के अंदर, खासतौर पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत बड़ा फॉल्ट है। इसी वजह से बहुत से जी झगड़े बहुत। होते हैं, फंसाते हैं, क्योंकि सुनते ही नहीं बात को पूरा। अगले का मकसद क्या है, अगला क्या बात करना चाहता है, बीच में टूट पड़ते हैं। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है जमीन के अच्छा, अब यानी उसको क्या है, बढ़ चढ़ के नहीं बोलते ना अल्लाह ताला के आगे, जी और अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी कुरान को गौर से सुनना है। कुरान जब पढ़ा जाता है, यहाँ पे हमारे लिए ये लेसन है कि हम उसको गौर से सुनने। ये भी तो अल्लाह का कलाम है ना, अल्लाह की बात है जी ना ये, कलामुल्लाह कहते हैं ना हम इससे, है ना। जी तो बिल्कुल। ये अल्लाह का कलाम कलाम है। मुलाकात देखिए अल्लाह का कलाम में अल्लाह एक का। बात आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने जब तजल्ली फरमाई थी पहाड़ पर, तो क्या हो गया था, रेजा रेजा हो गया था, यू नो, जी है ना। पहाड़ मूसा रेजा हुआ हो अलैहिस्सलाम गया था। बेहोश के गिर पड़े थे, मूसा है ना। अलैहिस्सलाम। अल्लाह जी ताला ने साथ ही सूरह अल हश्र में आखिरी आयत में फरमाया कि अगर ये कुरान नाजिल किया जाता, पहाड़ों पर दो रेजा रेजा हो जाते। इसका मतलब है जी वहां पे अल्लाह की तजल्ली थी और यहाँ पे अल्लाह का कलाम है, दोनों इक्वल हैं। जी मेरी बात और मैं दोनों एक ही चीजें नहीं है।
میری بات میری بات ہے نا, میں اچھی کروں جی بری کروں, میرا ہی اس کو جواب دینا ہے نا. تو اللہ کا جی کلام اور اللہ کی ذات ایک ہی چیزیں ہیں. یہ کبھی زندگی میں آپ کو یہ چیزیں پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہے ہیں, میں پڑھ رہی ہوں اس حد تک کہ مجھے یہ چیزیں مجھ پہ آ رہی. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ کی ذات اور کلام دونوں ایک ہی, لیکن جب یہ دونوں آیات کا تقابل ہوا نا, تجلی ماشاء اللہ. والا اور یہ والا, تو اس میں آپ دیکھیں تقابل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو دونوں ایک ہی چیزیں, اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام دونوں پہاڑوں کو ریزہ کر رہی ہیں. وہاں اللہ نے اپنی تجلی فرمائی اور ہم پر یہاں عذاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم فکر اور غور نہیں کرتے. اچھا ہاں. پڑھ بھی لیتے ہیں تو فکر نہیں کرتے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی ذات, اللہ کا کلام, ٹھیک ہے, سب کچھ اس میں ہے. ہمیں قرآن کو غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے, اور دوران تلاوت باتیں نہیں کرنی چاہیے. آپ لگا لیتے ہیں ٹی وی پہ یا ادھر ادھر اور خود کام کرتے رہتے ہیں, فون پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. تلاوت جب لگائیں تو آرام سے غور سے بیٹھ کے اس کو سنیں, یا کام کرتے ہوئے اس کی طرف دھیان دے کہ کیا کہا جا رہا ہے. بری بات نہیں ہے, آپ سنیں ساتھ لگا لیں, لیکن اس کی طرف دھیان رکھیں, باتوں میں نہ لگیں. اللہ سبحان. شمیم میں تو کام بھی کر رہی ہوں ساتھ میں اور سن بھی رہی ہوں, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا وہ کام امپورٹنٹ تھا بہت زیادہ کوئی, تب تو جی ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ آپ نہیں, اس کو ایکچولی ہسبینڈ جب کہہ دیتا ہے تو پھر وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں نا چیزیں. اچھا کوئی خاص ہے نا تو, لیکن آپ کو خیال رکھنا چاہیے جی کلاس کے ٹائم کا بھی, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ. نو بٹ لیکن یہ بہرحال آپ سن بھی کہ رہی ہیں نا, تبھی تو جواب بھی دے سبق رہی تو ہیں. سنا دیا تھا اور سن بھی رہی ہوں جو سب کہہ رہی ہیں, ہاں, لیکن اللہ ساتھ میں سبحانہ وہ و کام تعالیٰ بھی کے کر رہی تمام احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ نہیں کہ قرآن کے کچھ آسان حکم لے لیے اور جو ہوں. مشکل ہے, سود چھوڑنا, زکوٰۃ دینا, یہ ان کو بڑے بھاری لگتے ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں ہم. نمازوں پہ ہمارا نفلوں پہ بڑا زور ہوتا ہے, لیکن وہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے نا. دیکھیں ہمیشہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا, ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں. اور حضرت عمر وغیرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی لوگ تھے, یہ سب ان کو ایک ہی سمجھتے تھے. اور جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا, سمجھ لو کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا, کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ حکم آئے ہیں, دونوں ضروری ہیں. اور ان کے خلاف حضرت عمر نے جو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا, ان کے ساتھ انہوں نے میں ان کو قتل کر دوں گا, جان سے مار دوں گا. کیوں انہوں نے نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے, اسلام میں ہے اور زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے. تو بہت بڑے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ فتنہ اٹھا تھا زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا, ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس پر پھر عمل کروایا تھا. اور خشیہ کیا ہوتا ہے؟ خشیہ سے کیا مراد ہے؟ خاشین, یا وہ ڈر جو امرین علم کی بنیاد پر ہو. خشیت. خشیت جی یہ عام ڈر نہیں ہوتا, یہ علم کی خشیت. بنیاد ہوتی ہے جی نا. خشی اس کو کہتے ہیں نا, خشی. خشی سے یہ نکلا ہے, خشی خاشعین جو نہیں ہے اس پڑھا کا آپ نے؟ مطلب ہوتا ہے. ہاں خاشعین پہ جی نماز بھاری نہیں ہوتی, پڑھا ہے نا شروع میں جی سورۃ جی بقرہ میں. بالکل. ہاں, تو خاشعین سے الا علی یہ کہ الخاشعین ہے نا, نماز بہت بھاری ہے لیکن الا علی الخاشعین, جی جی خاشعین جی پہ بھاری نہیں ہوتی. وہ علم کی وجہ سے ان کے اندر دلوں میں خوف ہوتا ہے, اللہ کی عظمت کی وجہ سے, کسی کی عظمت کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے, یا علم کی بنیاد پر ہوتا ہے, یا ادب اور تعظیم کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے, وہ والا ڈر جو ہوتا ہے وہ خشیت کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اچھا. اس سے اللہ کی ہم، زیادہ مقربین ہیں, وہ اللہ ہم، کی عظمت اور اس کی رتبت کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں. ہم. تو اس وجہ سے یہاں پہ خشیہ آیا ہے, جو زیادہ مقرب ہوتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح اس کی حدت کو جان سکتا ہے. بالکل, علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں نا. یعنی آپ نے آیت پڑھی قرآن میں, علم والے ہی جانتے ہیں. علم والے ہی اللہ سے تو ڈرتے ہیں. جن کو ہاں پتہ ہی جی, نہیں جو ہے, فیس جو ہے, ہاں, جن کو پتہ ہی جو نہیں ہے کہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, وہ کیسے ڈریں گے؟ اگر وہ ڈرتے بھی ہیں تو وہ صرف یہی کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, ہمیں اللہ سے ڈر. بیچ میں سے نہیں ڈر رہے ہوتے, سارے کام اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہوتے, زبان پہ ہوتا ہے ہمیں اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. اوپر حلق سے اوپر کی بات, ہاں بس, تو وہ ہے بات. لوگ بڑا کہتے ہیں حلق سے ہمیں, اوپر کی باتیں ہوتی ہیں. ہاں, جیسے وہ کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے, تو اللہ غفور الرحیم ایسے تو نہیں ہوتا, بہت سارے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ غفور الرحیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کہتا ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو, پھر میں غفور الرحیم ہوں. صرف ایک جی چیز کو لے لیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اور وہ معاف کر دے گا, تو گناہ کرتے رہتے ہیں اسی پہ. اور پھر اچھا, سفارش بھی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, سفارش کی بھی بات آئی تھی, سفارش بھی جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوگی. جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے کہ تم سفارش جی کرو, وہی سفارش کرے گا. اور جس کے حق میں سفارش چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی اس کی سفارش ہو جائے, اس کی سفارش ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہاں, ہم کہتے ہیں بچے کو اس کے قرآن حق پڑھا میں. دو, وہ ہمارا کیا ہوگا, ہاں جی, وہ ہماری اور سفارش کرے. سفارشین کے لیے
وہ بچہ چاہے خود پکڑا جائے آخرت میں ہوں کہ اس نے قرآن پہ عمل ہی نہ کیا، اسے رٹا لگایا ہو طوطے کی طرح، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بعمل مسلمان ہے تو بچوں کو جب بھی قرآن پڑھائیں ساتھ ہی ان کو جی بولیں کہ ترجمہ تفسیر سیکھیں اور عمل کریں، ورنہ قرآن حفظ کرنا تو طوطے بھی رٹ لیں گے اگر آپ ان کو رٹائیں گے تو فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان کو بھی جو بات سکھائی جاتی ہے بہت اچھی طرح بولتے ہیں، آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں طوطے بھی۔ تو بچوں کو بعمل بنائیں، ان کو بولیں کہ تفسیر بھی اور عمل میں بھی لائیں جو پڑھا ہے، ورنہ تو وبال ہے نا، عمل کے بغیر علم وبال ہے، وہ سب سے پوچھا جائے گا، ہم سب سے پوچھا جائے گا اگر ہمارا عمل اس کے خلاف ہے۔ تو یشفعون کا یہی مطلب ہے کہ سفارش جو ہے فرشتے تو بالکل بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ جی فرشتے تو بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ جی جی اگر باقی اگر مخلوق میں انسانوں میں سے کوئی کسی کی سفارش تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی سفارش کریں گے جس کا حکم دیں گے اللہ کہ ہاں بھائی اس کے حق میں آپ سفارش کر جی سکتے ہیں۔ الہام کریں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بولیں گے نا کہ اس بندے کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش کر ہاں سکتے ہیں۔ اگر ایک جی ہے ہی وہ غلط بندہ اور اس کے حق میں کیسے سفارش وہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو ہاں حوض جی کوثر نہیں پلائیں گے، حوض کوثر نہیں پلائیں نہیں، گے نا، وہ تو شفاعت بھی ان کو ملے گی جن کا 50-50 پروگرام ہوگا، تھوڑی سی نیڈ ہوگی کہ اس شفاعت سے وہ آگے بڑھ سکیں، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بہت ہی ظلم کر رکھا ہے تو اس کی تو شفاعت یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ عمل کچھ نہ کریں بس ہماری شفاعت ہو بہت جائے۔ پیاری سسٹر ہیں بیچاری بیمار ہیں یار، ان کے لیے دعا کریں، ان کے بیٹے کی شادی بھی ہوئی آمین۔ بیچ میں، وہ سارا اچانک ہی شادی طے ہو گئی اور شادی بھی ہوئی، پھر کبھی بچے بیمار ہیں کبھی خود بیمار ہیں۔ کس سسٹر کی بات کر رہی ہوں؟ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ کون سسٹر ہمیں مسنگ ہے۔ فرزانہ نہیں یار مجھے بھی نام نہیں یاد آ رہا، وہ بہو اور ماں جو آتی ہے نا، میرے ساس دونوں آتی ہیں نا، اچھا اچھا ان کی ہاں وہ بات کر، دونوں نام بائی نیم مجھے بہت مشکل ہے مجھے عرشی ہاں ارشیا کی ساس کا عرشیا ان کی کیا بہو کا نام نام، تھا، سسٹر کا کیا ان کی نام بہو کا نام ہے عرشیا، ہے؟ ارشیا تو وہ ہے بہو ہے، ان کی بہو کا جی نام ان کی ٹوئنز بیٹیاں ہیں یار، عرشی ٹوئنز ہاں بیٹیاں ہیں ان کی، ایک بیٹا ہے جو اسکول گوئنگ ہے 5 سال کا اور 2 بیٹیاں ٹوئنز ہیں، 2 بچیوں کو سنبھالنا، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کلاس میں آتی ہیں، لیکن ابھی ساس بیمار ہیں ان کو بھی دیکھ بھال، اوپر سے شادی بھی ہوگی، اچانک ایک بہو بھی گھر میں آ گئی، تو کافی مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم اگلی دفعہ ضرور آئیں گے، اگلی دفعہ، اور پھر آج نہیں آئے وہ لوگ۔ تو کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چلیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ویسے وہ بہت پنکچوئل ہیں، ان کے سارے ٹیسٹ پورے ہیں، سب سے پہلے ان کے ٹیسٹ فہمیدہ ہوتے are you talking about فہمیدہ سسٹر سسٹر فہمیدہ فہمیدہ ہاں سسٹر فہمیدہ، تو okay. سسٹر فہمیدہ ہے نا، تو بالکل بھی وہ میرا اسی طرح کے نام حذیفہ پتہ نہیں کیا کہ میرے ذہن میں آ رہے تھے لیکن یہی نہیں آ رہا تھا، خدیجہ اور سارے آ رہے تھے تو میرا میرے ذہن ذہن نہیں سے ایسے حذیفہ ایکچولی آ میں رہا واٹس ایپ کے گروپ میں جا کے وہاں میں نے دیکھا ہے ہوں تو پھر مجھے ذہن میں آیا یعنی یہ فہمیدہ کی بات اچھا آپ کر نے رہے دیکھا ہے، مجھے تو ہیں بھول جاتے ہیں نام، جی بچے جی میں نے دیکھ کے پھر میں نے چلے دلیل ٹھیک کے ساتھ ہاں دلیل کے بات ساتھ، کرو نہیں جزاک وسوخ اللہ، سے چیک کرو میں بھی دیکھ رہی لیکن تھی فون میں چیک کرتی ہوں لیکن میں نے کہا نہیں اگر جی آپ سے بات کر رہی ہوں تو جی صحیح نہیں، نو چلیے ٹھیک ہے پرابلم انشاءاللہ جزاک اللہ خیر کثیرہ سبحانک اللہم و بحمدک، تقریباً آپ کی آیتیں ہوگی ہیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ جو ابھی نہیں آئے ان کا میں پھر پرائیویٹ میں سنتی ہوں، تو اور شمیم میں نے ایکچولی جو لاسٹ ٹائم ٹیسٹ ایکچولی ہوا کیا تھا، میں نے جوس کی تیاری کر لی اور میں دینے بیٹھی رائٹ، اور جو ٹیسٹ آپ نے دیا ہوا تھا نا وہ پچھلے جوس کا تھا، میں نے کہا یار یہ تو ٹیسٹ لگتا ہے میں نے دے دیا ہوا ہے ہاں جو وہ مجھے ملا ایسے ہے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی، تو پھر تو آپ نے پھر میں دوبارہ نے پہلے میں نے ارادہ ترک کر دیا، میں نے کہا ابھی جب ٹیچر بھیجے گی تو پھر میں جو ہے نا ٹیسٹ دوں گی، پھر میرے ذہن میں آیا کہ ابھی تو نے تیاری کی ہوئی ہے ویب سائٹ کھول کے وہاں سے ٹیسٹ لوڈ کر لے، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے وہ لوڈ کر کے میں نے گرلس نہیں کو پوسٹ کر دیا ٹیسٹ تھا، میں میں دیکھیں بعض دفعہ میسج نہیں دیکھتی نا، تو اگر کوئی کسی کو ارجنٹ کوئی چیز چاہیے تو آپ فوراً دے سکتے ہیں، اوپر بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں ان جی میں جی سے کوئی آپ نیچے نو فارورڈ کر پرابلم سکتے ہیں، نو پرابلم، جیسے ابھی کسی نے لنک بس میرا مانگا، تھا کہ میں آپ سے میں نے اجازت کے بغیر ہی پوسٹ کر دیا، میں نے کہا ہاں یہ نہ ابھی ہو کسی کہ نے آپ کو برا گروپ لگ کا جائے لنک کہ مانگا میرے تھا سے تو پوچھ تو لنک بھی لینا دے تھا، سکتے ہیں، اوپر سے نیچے دے سکتے ہیں، جی جی تو سیو جی کر لیں اس کو، ایک ہی لنک ہے ہمارا، ٹھیک ہے، اور جی جی اسی وہ اس کے جو آتی نہیں ہے سبق اس ہوں کے اوپر اگر آپ پریس کریں تو آپ کو ڈائریکٹ وہ ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے،
ہاں اور لے پھر اس جاتا کے ہے، ویب سائٹ سے آپ ٹیسٹ جون سا بھی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. وہاں سے بھی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں اور باقی جی ریکارڈنگ آپ وہاں سے بھی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، بلکہ ورڈ میننگ تو میں وہیں سے تیار کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تو ریکارڈنگ آپ نے لازم سننی ہے، ٹھیک ہے. جی چلے ریکارڈنگ، میری ہاں فجر جی کا ریکارڈنگ تو وہ بھیجتے ہیں نا ہر ہفتے، ٹھیک ہے لیکن ورڈ میننگ نہیں بھیجتے وہ ہر ہفتے، وہ ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے کرنے ہوتے ہیں تیار. چلیں کوئی بات نہیں. میں تو تو وہاں میرا سے میں ہر آدھے گھنٹے میں فون چیک کرتی ہوں، اگر آپ نے نہ کچھ کیا تو میں کر دوں گی. جی ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. بس لکھ دیا کریں ہمیں یہ نو چاہیے وہ چاہیے. صحیح ہے. نو پرابلم. آدھے گھنٹے کے تھینک یو، بعد میں جزاک ضرور اللہ چکر خیر. لگاتی ہوں فون کے پاس. میں فون کچن میں نہیں لے کے جاتی، پھر میرا وہیں رہ جاتا ہے، پھر مجھے ایک چکر لگتا ہے. اور آپ کو پتہ نہیں ہے گھر کس طرح کے بنے ہوئے ہیں نا، اوپر نیچے، تو پھر میرے جی لیے مجھے ہاں پتا ہے، ہاں ابھی تھوڑا تو بہت اللہ تو کا پتا ہی شکر ہے. ہاں گھٹنوں کا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اوپر نیچے جانا ٹائم لیتا ہے نا، اس لیے میں فون اوپر جی چھوڑ جی کے جاتی بالکل. ہوں. آدھے گھنٹے میں آپ چیک کرتی ہوں ضرور. ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کام سے میں بھی آتی ابھی اوپر ہی آئی ہوئی ہوں ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے. کھڑکیاں صاف کر رہی ہوں ایکچولی، اور کوئی ٹائم نہیں ملتا ان دوسرے اچھا، تو کاموں کے یہ لیے نا. ہسبینڈ کام دے کے گئے ہیں آج. مزدوری بھی لینا اپنی. ٹھیک ہے، بولنا میں نے کام کیا ہے ایکسٹرا ہے. نہیں ایکچولی کام تو کرنا ہی ہے نا ساتھ کام میں، تو تو کریں. کیا کریں، بس لیڈیز کی لائف ہی ایسی ہے. ہاں تو بس جس کام دن تو سارے کلاس ہو اس کرنے ہیں. دن کے یہاں لیے پر تھوڑا آپ خود کو، اس دن کے لیے پاکستان میں خود یہ کو چیزیں فری. نہیں ہوتی، پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. وہاں پر کاملیاں اور یہ وہ سب کچھ ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر ہر کام خود ہی کرنا پڑتا ہے انسان یہاں کو. ایسا ہی گارڈننگ ہو. تک، پودے شودے سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. ہاں تو گھر لیے ہیں تو پھر کرنا پڑے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. اور اتنا بھی نہ جی کریں کہ وہ پھر گھروں کے ہی ہو جائیں آپ لوگ، جیسے آج آیات بھی ہم نے پڑھی ہے نا، نہیں نہیں، تو میں آخرت سے یوزلی تو غافل ہو جائیں. اپنا فارغ ہو کے بیٹھ جاتی ہوں، لیکن اس بار ہی ذرا اوپر سے ٹھیک ہے. اسپیشل آرڈرز آئے اوکے تھے تو اس وجہ سے. چلیں، جزاکم اللہ خیر اوکے کثیرا. میری فجر کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.